السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید اچھا بنانے کے لیے میں لائی ہوں آپ کے لیے عشق در زماں از فری شاہ ونی بیس ناول کی اگلی اقساط، جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا. تو آپ کے انتظار کو مزید نہیں بڑھاتے اور شروع کرتے ہیں عشق در زماں کی اگلی اقساط. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پڑھنے کو اور سننے کو مل سکیں. تو چلیے اب شروع کرتے ہیں عشق در زماں کی اگلی اقساط. اس نے بے یقینی سے زمین پر گری رابعہ کو دیکھا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں گرایا اسے. اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا تھا. نعمت خاتون بھاگ کر رابعہ کے پاس آئی تھیں. رابعہ میری بچی. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا جو ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگی تھی. یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں گرایا. اسے روتے دیکھ وہ ایک دم گھبرائی تھی. کچھ بھی تو نہیں کیا تھا اس نے. پھر یہ ناٹک کیوں؟ صرف اسے مار پڑوانے کے لیے یا اپنے حق میں بولنے کے لیے؟ منہ بند رکھ میرے سامنے. میری بیٹی کو دھکا دیا اور جھوٹ بول رہی ہے. نعمت خاتون نے نفرت سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا. وہاں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا ہوا تھا. یہ کیا کر رہی ہو نعمت؟ چھوڑو بچی کے بال. شور کی آواز سن کر نیچے آتی زرمینہ بیگم بھاگ کر نیچے آئی تھیں اور اسے ان کی گرفت سے چھڑانا چاہا تھا. بس بہت ہو گیا بھابھی، جتنا آپ نے اس کی طرف داری کرنا تھی کر لی. پہلے میرے شوہر کو مارا، پھر میرے بیٹے پر ڈالے. اس پر بھی بس نہیں ہوا تو میری بیٹی کو مارنا چاہا. ارے لڑکی نہیں ہے، یہ ڈائن ہے، ڈائن. ان کو خود سے دور دھکیلتے نعمت خاتون باہر کی جانب بڑھی تھی. اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں دھکا دیا. زرمینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی. تبھی نعمت خاتون واپس آئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی. نعمت دماغ خراب ہو گیا تمہارا. ان کے ہاتھ میں راڈ دیکھ کر زرمینہ بیگم چلائی تھیں. رابعہ نے آگے بڑھ کر انہیں مضبوطی سے پکڑا تھا تاکہ وہ اس کی مدد نہ کر سکیں. آج میں تجھے بتاؤں گی کہ مارنا کیسے ہوتا ہے. میری نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے تو نے. نفرت سے کہتے انہوں نے تیزی سے وہ راڈ اس کی طرف اٹھائی تھی، مگر اورنگزیب اچانک ہی ان کے اور پری کے درمیان آیا تھا اور وہ راڈ سیدھا اس کی کمر پہ لگی تھی. اس نے اپنے مضبوط حصار میں پری کو چھپایا تھا. اورنگزیب! اس کی کمر سے نکلتا خون دیکھ زرمینہ بیگم چلائی تھیں. وہیں رابعہ نے گھبرا کر انہیں چھوڑا تھا. وہ بھاگ کر اورنگزیب کے پاس آئی تھیں. نعمت خاتون نے بے یقینی سے خون میں بھری اس راڈ کو دیکھا تھا جس کے نکلے کنارے خون سے بھرے تھے. میں نے جان کر انہیں سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولیں. تبریز گاڑی نکالو! زرمینہ بیگم چلائی تھیں، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان لوگوں کو روک دیا تھا. میں ٹھیک ہوں. تکلیف برداشت کرتے وہ آہستہ سے بولا تھا، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر پری نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے زخم پر رکھا تھا. تبریز بھائی پلیز گاڑی نکالیں! اس کے چلانے پر تبریز باہر کی طرف بھاگا تھا. اورنگزیب نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. وزیر خان، زبیر، شامل خان سب باہر سے آ گئے تھے. اسے وزیر اور زبیر نے تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا. مورے آپ یہیں رہیں. پریوش آپ سنبھالیں مورے کو. روتی ہوئی زرمینہ بیگم کو سمجھاتا وہ پری کو بول کر گاڑی میں بیٹھا تھا. وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے اسے سزا سنائی جا رہی تھی اب اسی جگہ نعمت خاتون سر جھکائے بیٹھی تھیں. آقا و جہاں ڈیرے پر تھے. یہ خبر سنتے ہی وہ فوراً سے حویلی واپس آئے تھے. کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہو تم نعمت؟ تم نے کیسے ہمارے لخت جگر کو اتنی تکلیف دی؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے. رابعہ نے خوف سے اپنی ماں کا بازو تھاما تھا. آقا جان میں نے جان کر. کیا جان کر؟ ہاں کل کیا بولا تھا اورنگزیب نے کہ قتل ثابت ہونے کے بعد وہ خود اس لڑکی کو سزا دے گا؟ تو کیا سوچ کر تم نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا؟ جواب دو! وہ غصے سے گرجے تھے. آقا جان آپ کیسے اس قاتل کی بیٹی کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اس نے رابعہ کو گرایا ہے. آقا جان کے غصے پر وہ چٹک کر بولی تھی. ایک بات میری کان کھول کر سن لو نعمت، ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے. اگر وہاب کے قاتل کو سزا دے سکتے ہیں تو اپنے پوتے کو چوٹ دینے والا بھی ہمارے لیے برابر ہے. دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتے وہ رکے نہیں تھے بلکہ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تھے. پری نے حیرت سے انہیں جاتے دیکھا تھا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اتنی سخت سزا دینے والا یوں انصاف پسندی کا مظاہرہ کرے گا. پریوش روتی ہوئی زرمینہ بیگم کو لیے کمرے میں آئی تھی. اماں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پلیز پریشان نہ ہوں. کیسے نہ پریشان ہوں میں؟ بچے ان لوگوں کو رحم نہیں آتا ہم پر. کسی کے ساتھ ناحق کریں گے تو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے اماں، پلیز سنبھالیں خود کو. اس نے کہتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا.
بانو پلیز اماں کے لیے پانی لا دو۔ دروازے میں کھڑی بانو کو دیکھ کر وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر بے چینی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو اسے جان سے مارنے کا کہتا تھا آج اس کے لیے خود کو چوٹ لگا گیا تھا۔ انہیں پانی پلا کر اس نے بانو کو بھی سمجھایا تھا، جو ماں کے پاس کھڑی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب آقا جان کو احساس ہو رہا ہے جب اپنے بچے کے چوٹ لگی، جب آپ پر ظلم ہوتا تھا تب نہ جانے ان کا احساس کہاں تھا۔ بانو کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایسا نہیں کہتے بانو، وہ دادا ہیں۔ پری نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ نہیں پری آپی، یہ سزا ہے آقا جان کے لیے۔ وہ جانتے ہیں کہ نعمت چچی کیسی ہیں، مگر ہمیشہ وہ انہی کی سائیڈ لیتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، اور اب دیکھیں ان کی وجہ سے لالا زخمی ہو گئے۔ اس کے رونے پر وہ بکھلائی تھی، اپنے دکھتے زخموں کو بھول وہ ان کو سنبھال رہی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، خود زخم کھا کر بھی وہ ان کے لیے کھڑی تھی۔ یہ اس کی ماں کی تربیت تھی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ وہ بھی تو خود کو تکلیف دینے والوں پر رحم کرتے تھے، وہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ وہ اس نبی کی امتی ہو کر کیسے بدلہ لیتی؟ وہ کیوں کہ ہنستی ان کے دکھ پر؟ رات گئے ان سب کی واپسی ہوئی تھی۔ اورنگزیب کی کمر پر ٹانکے لگے تھے، راڈ پر نکلی کیلیں اس کی کمر میں سوراخ کر گئی تھیں۔ اگر اورنگزیب نہ آتا بیچ میں تو وہ راڈ اس کے لگتی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آئی تھی۔ وہ شخص ایک بار پھر اس کی جان بچا کر اسے اپنا مقروض کر گیا تھا۔ سب اس کے کمرے میں موجود تھے، زرمینہ بیگم تو اس کے پاس سے اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ تبریز سے کہنے پر اس نے اورنگزیب کے لیے سوپ بنایا تھا۔ نعمت خاتون اور رابعہ تو صبح سے ہی کمرے میں بند تھیں۔ اس کو برا بنانے کے چکر میں وہ خود اپنے پہلو پر کلہاڑی مار گئی تھیں۔ سب ان سے ناراض تھے۔ سوپ بنا کر اس نے ملازمہ کے ہاتھ اوپر بھیجا تھا اور خود باہر دالان میں آ کر فرش پہ بیٹھی تھی۔ کھلا آسمان اور پورا چاند، یہ منظر ہمیشہ سے ہی اس کا پسندیدہ تھا۔ اپنی پسند سوچ کو وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ زندگی کا ایک روپ یہ بھی ہے، یہاں لڑکیوں کو اپنے حق میں بولنے کی آزادی نہیں تھی۔ انہیں 15 سال کا ہوتے ہی کسی کے بھی کھوٹے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ دولت کو بچانے کی خاطر کبھی کبھی ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہتی تھیں۔ کچھ کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ تھی ایک بیٹی کی حیثیت۔ یہاں آ کر اسے لگا تھا کہ وہ اپنی زندگی چھوڑ آئی تھی، مگر آج اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں آ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ جیا تھا۔ اس نے لوگوں کو سمجھا تھا، اس نے اس حویلی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، اور ہر انسان اسے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اپنے بابا کی بے گناہی ثابت کر کے وہ واپس جائے گی، اور آگے جا کر اس نے کیا کرنا تھا یہ بھی اس نے طے کر لیا تھا۔ اسے انتظار تھا اس دن کا جب اس کے بابا کی بے گناہی ثابت کر سکے گی۔ اس کا یقین کامل تھا، اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ چاند اپنی روشنی اس پر بکھیرتا اس کے حوصلے، اس کے خواب پر مسکرایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر کوئی اس سے پوچھتا جس کے لیے خواب ہی سب کچھ تھے، اس کا ماننا تھا خواب دیکھتے انسان اسے پورا کرنے کے لیے ہیں، خواب انہیں آگے بڑھنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ خواب دیکھ کر انسان میں اسے پورا کرنے کی لگن جاگتی ہے۔ گھٹنوں کے اطراف دونوں ہاتھ باندھے اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر ٹکایا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ سارے کام نمٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیڈ پر بیٹھا پایا تھا۔ اسے خود کو تکتا پا کر اس نے اپنی انگلیاں چٹکائی تھیں۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جیسے اس سے اس طرح کی بات کی توقع نہ ہو۔ کام کر رہی تھی، آپ نے صرف مار سے بچایا ہے، کام سے نہیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے خائف ہوتی وہ بول کر سیدھا واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے یوں بھاگنے پر نہ جانے کیوں اورنگزیب کے لبوں پر مسکان آئی تھی، یا شاید آج اسے پتہ چلا تھا، اس کے بعد اس میں ہمت آ گئی تھی۔ صبح اسے وزیر نے کال کر کے بتایا تھا کہ رپورٹس آ گئی ہیں اور ظفر صاحب بے قصور ہیں۔ یہ بات اس کے لیے بہت اہم تھی، مگر اگلی بات نے اسے شوق کیا تھا، کیونکہ کسی نے جان کر وہاب صاحب کو مارا ہے۔ قاتل جو بھی تھا وہ کھلا گھوم رہا تھا۔ اس کا دل کیا جائے اور اسے بتائے کہ اس کے بابا بے قصور ہیں، مگر اصل قاتل تک پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ بالکونی سے کمرے میں آیا تو اسے نیچے سے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ تبھی وہ بھاگ کر نیچے گیا تھا اور اچانک ہی وہ نعمت خاتون اور اس کے درمیان میں آیا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تمہارے بابا بے گناہ ہیں، مگر اگر میں نے ایسا کیا تو شاید وہ قاتل تمہیں بھی نقصان پہنچا دے۔ وہ اپنے شک کو خود سے بھی زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک بار وہ غلطی کر چکا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، آنکھوں دیکھا کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اتنی گہری سازش آخر کس لیے، کسی کو کیا فائدہ
ہو سکتا تھا اس سے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا وہ باہر آئی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھے گیا تھا، اس کی نظروں سے الجھ تھی۔ اس نے جلدی سے بال خشک کیے تھے اور اپنا بستر بچھا کر زمین پر لیٹی تھی۔ تمہارے لیے اتنی چوٹ کھائی، کیا اتنی بھی میری حیثیت نہیں کہ میری خیریت ہی پوچھ لو تم؟ اس کے شکوہ کرنے پر اس نے بلینکٹ سے سر نکال کر اسے دیکھا تھا۔ اول تو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بچائیں، اب اگر بچایا ہے تو آپ کو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیوں سختی سی آ گئی تھی، شاید وہ اس کے بدلے موڈ سے پریشان ہو رہی تھی۔ طنز اچھا کرتی ہو، اب خیریت بھی پوچھ لو۔ اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ لگی کمر پہ ہے، اثر دماغ پہ ہو گیا شاید۔ جل کر سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تو اورنگزیب نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ٹھیک ہوں، اب زیادہ باتیں نہ کرو، سو جاؤ، اسے بولتا وہ خود آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ پرویش کا دل کیا اسے کچھ اٹھا کر اس انسان کے سر پہ دے مارے، مگر صبر کرتے واپس سے بلینکٹ میں گم ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوئی تھی کہ کچھ عجیب سے احساس نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی تھی، نظر سامنے اورنگزیب پر گئی تو اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو ہونٹوں پر رکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں اورنگزیب؟ اس کی پوری شرٹ خون میں لت پت تھی، تکلیف اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ وہ آنکھیں میچی بہت مشکل سے بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اسے سہارا دیتے اس نے بیڈ پر آگے بٹھایا تھا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ سوتے میں پتہ نہیں چلا۔ اپنے درد کو برداشت کرتے اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا، حد ہو گئی ہے، کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے اٹھا کر بول تو دیتے۔ سختی سے کہتے اس نے اورنگزیب کی شرٹ کو اتار کر سائڈ پر رکھا تھا اور اس کے زخم کو صاف کیا تھا۔ شکر تھا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ جلدی سے اس کا زخم صاف کرتے اس نے دوبارہ سے ڈریسنگ کی تھی۔ ابھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل، میں کچھ کھانے کو اور پین کلر لے کر آتی ہوں، اسے ہدایت دیتے وہ جلدی سے کچن میں آئی تھی۔ جلدی سے سارا کام کر کے وہ واپس آئی تو وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جس کے چہرے سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس وقت کتنی اذیت میں ہوگا۔ اس کے آگے باؤل رکھ کر اس نے باکس سے پین کلر نکالی تھی۔ اسے جلدی سے ختم کر کے آپ یہ میڈیسن لیں، اس کے ہاتھ میں باؤل رکھتے اس نے ہدایت جاری کی تھی۔ اورنگزیب نے باؤل ختم کر واپس ٹرے میں رکھا تو اس نے اورنگزیب کے ہاتھ میں پین کلر اور پانی تھمایا تھا اور جا کر واپس باؤل رکھ کر آئی تو وہ پین کلر کھا چکا تھا۔ آپ الٹا لیٹ کر سو جائیں اور کوشش کریں کہ زیادہ موو نہ کریں، اسے ہدایت دیتے وہ واپس مڑی تھی۔ تبھی اس کی کلائی اورنگزیب کی گرفت میں آئی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو اب کیا ہوا؟ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی تمہیں؟ اس کے سوال پر اس نے تعجب سے اورنگزیب کو دیکھا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، اس نے الجھ کر سوال کیا تھا۔ جن لوگوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی انہیں تکلیف میں دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئی، مجھے یوں دیکھ کر جس کی وجہ سے تم اس جگہ موجود ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، پھر تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ اس کی بات کو سمجھ کر اس نے سر ہلایا تھا۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا میری تربیت کا حصہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اورنگزیب، آپ چاہے جتنا بھی برا سلوک کیوں نہ کریں، مگر میں کبھی آپ لوگوں کو برے حال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاتھ اس کی گرفت سے نرمی سے چھڑاتے وہ اس سے دور ہوئی تھی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کاش تم مجھے ایسے نہ ملتی، اس کے دل نے خود سے شکوہ کیا تھا۔ وسیع، تم سوئے نہیں ابھی تک بیٹا؟ مسز معراج نے اس کے کمرے کی لائٹس آن دیکھیں تو اس کے کمرے میں آئی تھیں، جو اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ بس امی، سونے لگا ہوں۔ انہیں دیکھ کر وہ ہولی سے مسکرایا تھا۔ کیوں خود کو تھکا رہے ہو وسیع؟ تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا، ہار جاؤ گے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں امی کہ ہار جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے وسیع۔ اس کے سوال پر وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ امی، کچھ انسان اگر ہارنے کے خوف میں مبتلا رہے گا تو کبھی جیت کی خوشی محسوس نہیں کر سکے گا۔ جب میں کوشش ہی نہیں کروں گا تو ہار جیت کا مزہ کیسے آئے گا؟ مجھے کوشش کرنے دیں امی، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئیں۔ پری کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وسیع، اس سب کا ہم سب کو دکھ ہے، مگر ہم بھی تکلیف میں ہیں، مگر تمہارا یہ قدم اسے واپس نہیں لائے گا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ امی، یہاں بات پری کی نہیں ہے، بات ان ساری لڑکیوں کی ہے جنہیں قربان کیا جاتا ہے، اور بنا کسی عہدے کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا امی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پری کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بات ٹھیک ہے، مگر پوری طرح نہیں۔ اس واقعے نے مجھے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے، اور واپس آئے گی وہ۔ امی، میں اسے لاؤں گا واپس، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، بس دعا کیا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔
اس کی بات پر وہ خاموش ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی امید نہیں توڑ سکتی تھیں۔ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے بچے کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس کے بال سنوارتے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھیں۔ اب آرام کر لو، صبح پڑھ لینا۔ ان کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں بھی بس سونے لگا ہوں، اور میری فکر مت کیا کریں۔ اب میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا کسی بھی معاملے میں۔ ان کے ہاتھ چومتے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی باتوں سے مطمئن ہوتے وہ واپس چلی گئیں تو اس نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی گھلی تھی۔ وہ ایسا ہی تو تھا، اپنا درد دبا کر دوسرے کے سامنے مضبوط بن کر رہنا، اور تنہائی میسر آتے ہی اس کی یاد شدت سے اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اب وہ اس کے لیے نہیں رہی۔ گہرا سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کیا تھا اور سامان سمیٹ کر بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ موبائل آن کر کے اس نے گیلری سے اس کی تصویر نکالی تھی۔ ہنستی مسکراتی روشن آنکھیں، وہ تصویر یونی کی تھی۔ خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، بس اسے دیکھ، بس وہ اتنا ہی کہہ پاتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنا ہاتھ اورنگزیب کی دسترس میں پایا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے کی طرف جھک کر لیٹا تھا کہ اس کا ہاتھ بآسانی اس تک پہنچ گیا تھا۔ اسے اورنگزیب کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ہٹانے پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ صبح صبح اس انسان نے کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ سوری، وہ رات کو درد کی وجہ سے وہ سوری تو بول رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا دو شرمندگی کے تاثرات ہوں۔ اٹھ جائیں آپ، میں اماں کو بولتی ہوں کہ آ کر آپ کو دیکھیں گی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بلینکٹ فولڈ کیا تھا۔ میری دیکھ بھال کرنا اماں کا نہیں تمہارا کام ہے، بیوی ہو آخر میری۔ اس کے بعد پر بلینکٹ رکھتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ جبھی اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں خون بہا میں آئی وہ لڑکی ہوں جس کی شکل سے بھی آپ کو نفرت تھی۔ ایسا بولنے سے کیا تم میری بیوی کے عہدے سے ہٹ جاؤ گی؟ اس نے ابروج کا سوال کیا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے مسٹر اورنگزیب کہ کل تک مجھے جان سے مارنے کو تیار تھے، اور اب یہ سب؟ وقت کی بات ہوتی ہے، اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ وقت بھلے بدلتے دیر نہیں لگتی، مگر پرانا وقت کبھی بھلایا بھی نہیں جا سکتا، اور آپ کی سوچ بھلے بدلی ہو، مگر میں اپنی سوچ اور یہاں گزرا وقت کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے سختی سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر اس کی اگلی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ مجھ سے دوستی کر لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ پری کیا دل کیا اسے کچھ دے مارے، مگر ضبط کر گئی۔ اورنگزیب صاحب، مجھے شک ہے آپ کی کمر کے بجائے سر پر چوٹ لگ گئی ہے، تو برائے مہربانی علاج کروا لیں اپنا۔ تڑک کر کہتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ماتھے پر لاتعداد شکنیں موجود تھیں۔ پہلے تشدد کر کے اس کی زندگی مشکل کی ہوئی تھی، اور اب اتنا اچھا بننا۔ اے لڑکی، میرے لیے چائے لے کر آ۔ اسے نیچے آتا دیکھ نعمت خاتون نے اسے آرڈر دیا تھا۔ اسے اس عورت پر حیرت ہوئی تھی۔ کہاں وہ اس کی دشمن بنی پھرتی تھی اور اسے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں وہ زہر نہ ملا دے، اور اب اسے چائے کا بولنا۔ ایسے کھڑے ہو کر منہ کیا دیکھ رہی ہے، جا جلدی۔ ان کی جلد بازی دیکھ وہ سر ہلاتی کچن میں آئی تھی۔ پورا کچن خالی دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اتنے مہینوں سے وہ ہمیشہ ملازمہ کو دیکھتی آئی تھی جو ہمہ وقت کچن میں موجود ہوتے تھے۔ سارے ملازم کہاں گئے؟ اسے آج جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ جب بھی کچن میں ہوتی تھی 2 یا 3 ملازمین لازمی اس کے سر پر سوار رہتے تھے۔ سر جھٹک کر اس نے پانی رکھ چولہے پر رکھا تھا۔ اس نے لائٹر ڈھونڈنا چاہا تو وہ بھی غائب تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے لائٹر ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ کبھی تھک کر کیبنٹ سے ماچس نکال کر وہ چولہے کی جانب بڑھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ آنکھ دلاتی کسی نے اسے تیزی سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آرام سے بابا۔ زین نے وسیع کی مدد سے انہیں بیڈ پر لٹایا تھا، جو چند مہینوں میں بالکل اپنا آپ کھو گئے تھے۔ ماموں دیکھیں، آپ کی ضد پر ہم آپ کو گھر لے آئے ہیں، مگر اب اگر آپ نے اپنی طبیعت خراب کی تو آپ کو واپس وہیں جانا پڑے گا، پھر جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم واپس نہیں لائیں گے۔ وسیع کی دھمکی پر وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ نہیں کرتا اپنی طبیعت خراب، بے فکر رہو، بس اپنے مستقبل کا سوچو بیٹا، تم آگے بڑھو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہولے سے بولے تھے۔ وہ تو شاید ابھی بھی نہیں سمجھتے اگر سکینہ بیگم انہیں نہ سمجھاتیں۔ وہ خود بیٹی کے غم میں ہلکان تھیں، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ بچے اور وسیع کس طرح سب کچھ بھول کر بس ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنے بچوں کو اس دکھ سے نکالنا چاہتی تھیں۔ جبھی ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے ظفر صاحب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتی ہوں ہمارا غم بہت ہے ظفر، مگر ہمیں بہت ہمت کرنی ہوگی۔ ہماری پری نے بہت بڑی قربانی دی ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کے بابا پر آنچ نہ آئے، اس کے بہن بھائی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ واپس آئی اور ہمیں اس حال میں دیکھا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔
میں کیا کروں سکینہ، میں خود کو بے حد لاچار محسوس کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں زمانوں کی تھکن تھی۔ ہمیں ہمت کرنی ہوگی، ہمیں واپس سے پرانے جیسا ہونا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، پری کے لیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں وسیع کی قربانی ضائع نہیں ہونے دینی۔ وہ بھانجا ہو کر ایک بیٹے کا فرض نبھا رہا ہے، ہمیں اسے مایوس نہیں کرنا ہے۔ وہ بہت رسان سے انہیں سمجھا رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سر جھکائے سن رہے تھے۔ ہمیں اپنی بچی پر بھروسہ کرنا ہے، میرا دل کہتا ہے وہ واپس آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہمیں یہاں اس کے لیے ٹھیک رہنا ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہم اداس ہیں، اماں ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی، بچے پڑھائی بھول بیٹھے ہیں۔ ایسا تو پری نے نہیں چاہا ہوگا نا، اس کا خواب تھا اس کے بہن بھائی آگے بڑھیں، اس دنیا میں اپنا نام کمائیں، اور اب ہمیں مل کر وہ خواب پورا کرنا ہے۔ بس بہت ہو گیا غم، ہمیں اب نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ظفر، ہمیں سب بھول کر نہیں، یاد رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اگر آپ کا سایہ ہم سے چھین گیا تو ہم تپتی دھوپ میں آ جائیں گے۔ پری نے ہم سے یہ سایہ نہ چھن جانے اس ڈر سے خود کو قربان کر دیا، تو اب آپ کا یوں بیمار ہو جانا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ آپ کو سنبھالنا ہوگا ظفر، آپ کو ایک بار پھر ہماری ڈھال بننا ہوگا۔ بہتے اشکوں کے ساتھ وہ انہیں سمجھا رہی تھیں۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنا دل مار کر ان کو سمجھانا تھا۔ انہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا، ورنہ اندر سے ان کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے ظفر صاحب نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ واپس گھر آ گئے تھے اور اب انہیں واپس سے اپنی جاب پر جانا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی کہ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اسے سائڈ کر اورنگزیب نے جلدی سے گیس کا مین وال بند کیا تھا۔ سونے کی حس نہیں ہے کیا تم میں؟ کتنی اسمیل آ رہی، ابھی آگ لگ جاتی تمہیں، کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ غصے سے پلٹ کر اس پر غصہ ہوا تھا، جس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی کہ کیا ہوتا اگر وہ ماچس جلا لیتی، کیا ہوتا جو وہ نہ آتا تو۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اورنگزیب نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ریلیکس۔ اس کے بالوں کو سہلاتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا، اسے یوں اچانک اسے بتانا نہیں چاہیے تھا، مگر اس کا جو ڈر تھا وہ اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ دل میں یہ سوچ کر ہی ٹیس اٹھتی تھی کہ اس گھر میں قاتل بھی بستے ہیں، اگر آنکھ لگ جاتی تو۔ خود سے کہتے اس نے اورنگزیب کے حصار میں خود کو چھپایا تھا۔ وہ لاکھ بہادر سہی، لاکھ اس میں درد سہنے کا حوصلہ سہی، مگر وہ اس وقت ڈر گئی تھی۔ آنکھ کی تپش، اس کی جلن، اسے سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیسی ایسی دردناک موت؟ پری کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچو، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اسے یوں خود میں چھپے دیکھ اورنگزیب نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے روتا دیکھ اسے تکلیف ہوئی تھی، جب سے پتہ چلا تھا وہ بے گناہ ہے۔ اس کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اپنے ڈر کے چکر میں میرے زخم کا ستیہ ناش کر رہی ہو یار۔ اس کی بیچارگی بھری آواز پر اسے ایک دم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ شرمندہ سے اس نے سر جھکایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب بس دوبارہ سے ڈریسنگ کر دینا، فی الحال روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ اس کے سر پر دوپٹہ ٹکا کر وہ اسے ساتھ لیے باہر آیا تھا۔ اسے اوپر بھیج کر وہ تن فن کرتا نعمت خاتون کے روم میں آیا، مگر ان کا خالی کمرہ دیکھ اس کا دماغ گھوما تھا۔ یہ کر کے آپ نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا ہے، اس سے بولتے ہوئے اپنے زخم سے رستے خون کی پرواہ کیے بغیر باہر آیا۔ اتنا تو اسے پتہ تھا کہ سب نے آج صبح مزار پر جانا تھا، کیونکہ اس کی صحت یابی کے لیے وہاں بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ اوپر آیا تو اسے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اے میڈم، ذرا جو ہمیں تکلیف دی ہے اس کا علاج تو کر دیں۔ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اس کا زخم صاف کیا تھا۔ یہ انسان ہر بار اسے بچا کر اس پہ احسان کر رہا تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اسے اپنا احسان مند کر رہا تھا۔ خاموشی سے اس کا زخم صاف کرتی وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر منہ دھو کر باہر آئی تو وہ کمرے سے غائب تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ پچھلے لان کی طرف آئی تھی۔ نرم اور ٹھنڈی گھاس پر قدم جماتے ہی سکون سا ملا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اپنی سوچوں میں غرق ہوئی تھی۔ اورنگ بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر رہ کر آرام کرتے نا۔ آقا بجار ڈیرے پر تھے جب اسے سامنے سے آتا دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک آیا، ماتھے پر لاتعداد شکنیں تھیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آقا جان، مگر میری بات کا مان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے لہجے میں درد تھا، شکوہ تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میرے شیر بچے، کیا ہوا ہے؟ کس بات کا مان نہیں رکھ سکے ہم؟ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے محبت سے بولے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تو تھا نا اس لڑکی کو اب کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں مانی جا رہی میری بات؟ اورنگزیب، کیا ہوا ہے؟ کھل کر بولو، اب کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نئی بات آقا جان؟
اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر میں وہاں نہ آتا تو شاید اس کا وجود جل کر راکھ ہو جاتا۔ ان کی بات پر آغا وجاہت کو جھٹکا لگاتا، یہ کیا بول رہے ہو اورنگ؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ بے یقین تھے اس کی بات پر۔ میں یہ بات چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر اب بتانا بہت ضروری ہو گیا آپ کو۔ کون سی بات؟ اس کی بات پر انہوں نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہاب چچا کا قتل پری کے والد نے نہیں کیا۔ جو گولی ان کے سینے میں لگی تھی وہ ظفر صاحب نے نہیں بلکہ کسی اور نے ماری تھی۔ اورنگزیب نے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو اورنگزیب؟ جو گولی ان کے سینے میں لگی تھی وہ ظفر صاحب نے نہیں بلکہ کسی اور نے ماری تھی۔ اورنگزیب نے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو اورنگزیب؟ سب کے سامنے یہ قتل ہوا تھا، کیسے وہ قاتل نہیں ہیں؟ انہیں اورنگزیب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہی سچ ہے آقا جان۔ دیکھو اورنگزیب، اگر تم اس لڑکی کو بچانے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے آقا جان، وہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اگر مجھے اسے بچانا ہوتا تو میں اسے کب کا یہاں سے دور لے جاتا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ لڑکی اور اس کا باپ بے گناہ ہے۔ میں چپ تھا تو صرف اس لیے کیونکہ اصلی قاتل ابھی تک چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہم میں سے ہی ہے۔ اس نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی بات کہی تھی۔ اگر ایسا ہے اورنگ تو ہم نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ اورنگزیب کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اورنگ کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم مزید اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ اگر میں نے ابھی اسے بتایا تو وہ یہاں سے جانے کی بات کرے گا، اور اس طرح اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ آسان سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو اورنگزیب؟ میں بس اس کی حفاظت چاہتا ہوں، اسے گھر میں مزید اذیتیں نہ دی جائیں۔ آقا جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں وہاب چچا کے اصل قاتل کو سامنے لاؤں گا، بس آپ میری اس معاملے میں مدد کر دیں۔ وہ ان سے التجا کر رہا تھا۔ بے فکر رہو اورنگزیب، بس میرے بچے کے قاتل کو چھوڑنا مت۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں آقا جان، ان سے اجازت لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ڈیرے سے سیدھا وزیر خان کے پاس آیا تھا، جو شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے وزیر؟ کوئی نئی چیز معلوم ہوئی؟ اس کے سوال پر وزیر نے سر اس بات میں لایا تھا۔ لالا، ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اسی وقت یہ باتیں معلوم کر لیتے تو قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی۔ کیا مطلب ہے وزیر خان؟ لالا، جتنے بھی لوگوں نے ظفر صاحب کے خلاف گواہی دی تھی وہ سب اب غائب ہیں۔ اب یہ بتانا مشکل ہے وہ خود کہیں گئے ہیں یا انہیں غائب کیا گیا ہے۔ تو یعنی ہمارا شک ٹھیک تھا۔ وزیر خان، کیسے بھی کر کے ان لوگوں کا پتہ لگاؤ، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ لالا، آپ پریشان نہ ہو، ہم ضرور اس قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر خان کے دلاسا دینے پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ لالا، کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ وزیر کے اچانک پوچھنے پر اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، آج صبح کے واقعے نے اسے کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ اگر قاتل کوئی اپنا ہوا تو سب کیسے برداشت کر سکیں گے یہ نئی تکلیف؟ لالا، اپنے صحت پر رحم کھاؤ یارا، اب حویلی جا کر آرام کرو۔ وزیر خان کے بولنے پر مسکرایا تھا۔ تو رکھتا ہی نہیں ہے میرا خیال، پتہ نہیں کن چکروں میں ہے۔ اورنگزیب کے انداز پر وہ قہقہ لگا اٹھا تھا۔ یار لالا، اس کے شرمانے پر اورنگزیب کا قہقہ گونجا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے خود سے محبت کرنے والوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلیں اب گھر، اور اچھے سے جانتا ہوں آپ کی بات بدلنا۔ اورنگزیب کا ہاتھ تھام کر وہ اسے گاڑی تک لے آیا تھا۔ مورے، یہ اورنگ لالا اچانک سے کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور نہ بھابھی آئیں؟ رابعہ نعمت خاتون نے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مورے، ان کی بے توجہی پر اس نے ان کا کاندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی تھیں۔ ہاں، کیا ہوا؟ اس کے ہلانے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی تھیں۔ کیا ہوا ہے رابعہ؟ مورے، میں نے آپ سے کچھ بولا ہے، مگر آپ تو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہیں۔ کہیں گم نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے انہوں نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ اورنگ لالا فون نہیں اٹھا رہے، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ بھابھی بھی نہیں آئیں۔ کہاں جانا ہے، اس نے ہمارے لیے بکھیڑا کر اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، اور وہ نہیں آئے گی کبھی یہاں۔ اورنگ نے اسے ڈرانے کے لیے کہا ہوگا، کڑوے لہجے میں کہتے انہوں نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھیں۔ آج ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بعد وہ اس حرکت پر پچھتا رہی تھیں۔ ان کی ایک غلطی ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرنے والی تھی، اس بات کا اندازہ انہیں بہت اچھے سے تھا۔ بی جان، پانی۔ زیبا بیگم کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے اس نے انہیں پکارا تھا۔ مورے، ہاتھ میں پکڑا دیں۔ ان کے کہنے پر اس نے جلدی سے وہ گلاس ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں بی جان؟ ان کے کپکپاتے ہاتھ دیکھ اس نے پوچھا تھا۔
ٹھیک ہوں میں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری۔ ریکارڈ دار لہجے پر وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی، مگر اس نے نوٹ کیا تھا ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کا دل نہیں مانا انہیں چھوڑ کر جانے کا، تبھی ایک سائڈ ہو کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ اسے ہمیشہ آمنہ بیگم کی یاد آتی تھی۔ زیبا بیگم کی چیخ اور گلاس ٹوٹنے کی آواز پر وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اس کا پیر ٹوٹے کانچ سے زخمی ہوا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بی جان آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ان کا چہرہ تھپ تھپایا تھا جو پسینے سے شرابور تھا۔ مورے کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کی آواز پر زرمینہ بیگم، نعمت خاتون، بانو سبھی جلدی سے آئے تھے۔ بانو بی جان کی دوائی لا جلدی۔ زرمینہ بیگم نے جلدی سے انہیں سیدھا بٹھایا تھا۔ بانو جلدی سے جا کر دوائی لائی تھی جو زرمینہ بیگم نے ان کے منہ میں رکھی تھی۔ یہ منحوس جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے کوئی نہ کوئی مصیبت آئی جا رہی ہے۔ نعمت خاتون نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ اب شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ صاف کر کانچ کو۔ زرمینہ بیگم کا سارا دھیان ہی بی جان کی طرف تھا، ورنہ وہ ضرور اس کے لیے بولتی۔ وہ لوگ بی جان کو لے کر کمرے میں گئے تو اس نے خاموشی سے وہ کانچ کے ٹکڑے سمیٹے تھے۔ پاؤں میں چبھا کانچ اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر اب اس نے درد سہنا سیکھ لیا تھا۔ اب تو جس دن اسے چوٹ نہیں لگتی تھی اسے تعجب ہوتا تھا۔ کانچ سمیٹتے اس نے اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا۔ پری تم یہ کیوں سمیٹ رہی ہو؟ ملازم کہاں ہیں سارے؟ اپنے عقب سے اورنگزیب کی آواز سن اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ بانو، رابعہ، وہ غصے سے چلایا تھا اور آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ جی لالا، اس کی پکار پر وہ دونوں ہی بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ ملازم کہاں ہیں؟ سارے مر گئے ہیں سب جو یہ کام اس سے کروا رہے ہو؟ وہ دونوں ان دونوں پر غصہ ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اورنگزیب، اس کے غصے پر اس نے خود کو گھڑتی رابعہ کو دیکھ جلدی سے کہا تھا۔ تم چپ رہو، تم سے پوچھا میں نے کچھ؟ اس کے غصے پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ کرتا ہوں میں فارغ سب کو، بہت ہڈ حرام ہو گئے ہیں، جمع کرو سب کو، بہت عادت ہو گئی ہے نا آرام طلبی کی۔ اورنگ کیا ہو گیا ہے بیٹا، اس طرح کیوں غصہ کر رہے ہو؟ زرمینہ بیگم اس کے پاس آ کر جلدی سے بولی تھی۔ مورے، اس گھر کے لوگ اور ملازم دونوں کو چیزیں سکھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس نے ایک کاٹ دار نظر نعمت خاتون پر ڈالی تھی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے روم میں لا کر اس نے پری کو بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود فرسٹ ایڈ لیے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہی کام رہ گیا ہے ہمارا، تم میرے پٹی کرو میں تمہاری۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بڑبڑایا تھا۔ پری نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا جو کسی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میرے سامنے تو زبان ایسے چلتی ہے جیسے قینچی، دوستوں کے سامنے منہ میں دہی جما لیتی ہو۔ جلتا بھنتا کہتا وہ اس کا کانچ نکالنے لگا۔ پری نے آج پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا، اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کھینچنے پر وہ تپا تھا۔ میں خود کر لوں گی، آپ فکر مت کریں، اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا، مگر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ہاں، تم دنیا کی سب سے بڑی ہیروئن ہو جس کی زبان میں قینچی اپنے شوہر کو دیکھ کر آ جاتی ہے، باقی کے سامنے اس کی قینچی جیسی زبان کی دھار ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بار بار میری زبان کو قینچی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا زبان چلانا یاد ہے، اپنی حرکتیں یاد نہیں؟ کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ؟ کو سنانے پر وہ بھی پھٹ پڑی تھی۔ تو میں ہوں نا، سامنے کرو غصہ مجھ پر، جو کچھ کہنا ہے کہو، مگر یوں ظلم نہ سہو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے انداز پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اب مزید کچھ برداشت مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، کروں گا تمہاری بے گناہی ثابت، مجھ پر یقین کرو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے نئی امید دے رہا تھا۔ پری بس اس کا چہرہ دیکھے گئی تھی۔ آپ کو یقین ہے مجھ پر اورنگزیب؟ اس نے جیسے اس کی بات پر یقین کرنا چاہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس ایک بار مجھے موقع دو۔ میرے دل میں اللہ نے تمہارے لیے محبت ڈالی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو آج تک میں کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کر سکا۔ اگر میں تمہیں بے گناہ ثابت کر دوں تو کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ اس کے سوال پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں خود کر لوں گی، مجھ پر احسان مت کریں، سختی سے کہتے وہ سامان اٹھائے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور سر جھٹک کر بیڈ پر بیٹھا۔ اف! درد سے اس نے اپنا ہاتھ دبایا تھا۔ اس کے آگے اپنا دل تو کھول بیٹھا تھا، مگر اس کے رویے نے اسے تکلیف دی تھی۔ وہ اس سے امید بھی یہی رکھتا تھا، وہ کیوں کر اسے قبول کرتی؟ جتنا برا اس کے ساتھ ہو چکا تھا اور جتنا برا ہو رہا تھا وہ اسے حق بجانب سمجھتا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ نہ جانے کب اس کے شہر میں گرفتار ہوا تھا، تب جب اسے پہلی بار کالے لباس میں دیکھا تھا، یا تب جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ کمبخت دل غلط جگہ لگ گیا ہے، اب تو اللہ ہی حافظ ہے میرا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی، پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بالکونی میں زمین پر ریلنگ سے سر ٹکائے بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ آج اورنگزیب نے جس طرح ملازموں کو ٹائٹ کیا تھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان کی جانب دیکھ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں۔ یا اللہ، سب کچھ برداشت کیا میں،
میں نے، مگر اب نہیں ہوتا۔ اورنگزیب کیوں میرے لیے اتنا کر رہے ہیں؟ میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ شخص جب ظالم تھا تو اب کیوں وہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کیوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری جان کی حفاظت کرتا ہے؟ میں چاہوں بھی تو کبھی ان سے محبت نہیں کرنا چاہوں گی۔ کیسے کوئی لڑکی اس انسان سے محبت کر سکتی ہے جو اس کی تکلیفوں کا باعث بنا ہو؟ کیسے وہ اپنے ہی گنہگار کو اپنا ہمدم مان سکتی ہے؟ میں نے تو صرف کہانیوں میں ایسا پڑھا تھا، لیکن یہاں تو حقیقت میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مجھے ان سے محبت نہیں کرنی، مجھے ان سے انسیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان سے نفرت کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب میں یہاں سے جاؤں تو پیچھے کوئی پچھتاوا، کوئی خلش باقی نہ رہے۔ میں نہیں جانتی کیوں آپ نے ان کا دل میری طرف کیا ہے، مگر کیا میں واقعی ان کا ہاتھ تھام لوں، بھول جاؤں جو کچھ میں نے سہا، وہ تہمت، وہ زخم جو میں نے روح پر کھائے؟ وہ سوال کر رہی تھی مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہم لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سے التفات پر پگھل جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں گزری تکلیفیں کیونکہ ہمیں محبت سے گوندا گیا ہے، مگر اپنی عزت و وقار کو رون کر کیسے اس محبت کو قبول کرے؟ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں آئی تھی اور خاموشی سے آ کر اس کے سامنے بیٹھی تھی جو کروٹ لیے گہری نیند میں گم تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی کسی شہزادی کی طرح لگتا تھا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں آپ کا بڑھایا ہوا ہاتھ نہیں تھام سکتی۔ میں اور آپ دو الگ الگ دنیاؤں کے رہنے والے ہیں۔ مجھے واپس وہاں جانا ہے جہاں سے میں آئی ہوں۔ کاش آپ مجھے ایسے ملتے کہ یہ حالات نہ ہوتے۔ میں اپنا فرض نبھانے کے لیے اپنی محبت بھول گئی ہوں۔ اورنگزیب، مجھے اب وسیع یاد نہیں آتے۔ میں چاہوں بھی تو اب ان سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ شخص اس دنیا کی سب سے بہترین لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، لیکن میں آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھام سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میرے خواب اب مجھ پر واضح ہیں۔ اس کی پلکوں کو ہولے سے چھوتے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ آنے والا کل ان دونوں کے لیے امتحان تھا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ان دونوں کی جدائی کے دن قریب ہیں۔ اب بس بہت ہو گیا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا مورے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس حویلی میں قید ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ رابعہ کی بیزاری حد سے سوا تھی۔ نعمت خاتون نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، اب آپ کی وجہ سے ہم یہاں آئے، مگر جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ وہ سخت چڑی بیٹھی۔ وجہ آج آغا جان کی طرف سے ملنے والا حکم تھا۔ اس حکم نے تو آگ تو نعمت خاتون کے بھی لگائی تھی، مگر ان کی بیٹی ان سے زیادہ آگ اگل رہی تھی۔ سانس لے رابعہ۔ کیسے سانس لوں؟ یہ سب آپ ہی غلطی ہے مورے۔ آپ نے اس لڑکی کو اورنگزیب کے نکاح میں دیا ہے۔ اگر آپ چاہتی تو بیرنگ لالا یا تبریز کے ساتھ بھی اس کا نکاح کر سکتی تھیں، مگر آپ نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ آج صبح ہی آغا جان نے سب کو جمع کیا تھا اور سب کو یہ ہدایت دی تھی کہ اب پریوش کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اسے کوئی چوٹ پہنچائی جائے گی۔ آغا جان کی بات پر وہاں سب کو جھٹکا لگا تھا سوائے اورنگزیب کے۔ مورے یوں خاموش بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی کرو، مجھے اورنگزیب چاہیے۔ تھم جا رابعہ، پہلے ہی بازی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ہمارا جلد بازی میں اٹھایا ایک قدم سب کچھ برباد کر دے گا، اور ایک چھت تیرے بھائی کی وجہ سے ہم سے چھن گئی ہے، دوسری تیری غلطی کی وجہ سے چھین لی جائے گی۔ ان کی بات پر وہ لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ بہت مشکل وقت سہا ہے میں نے اس حویلی میں آنے کے لیے، بہت پاپڑ بیلے ہیں میں نے۔ ایک خون بہا میں آئی لڑکی کو کوئی مقام نہیں دیتا، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ اپنے بلبوتے پر میں نے یہ مقام بنایا ہے، اور تم بہن بھائیوں کے اٹھائے گئے قدم کا انجام مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اورنگزیب کی نظریں مجھ پر ہیں۔ اگر اسے ذرا بھی پتہ لگا کہ قاتل اس لڑکی کا باپ نہیں ہے تو وہ لمحہ نہیں لگائے گا ہمیں سزا دینے میں۔ ان کے لہجے میں پہلی بار رابعہ نے خوف محسوس کیا تھا۔ مورے، جان کر کچھ نہیں ہوا ہے، جو ہوا انجانے میں ہوا، اور یہ سب پہلے سے ہی طے تھا۔ ہونا تم پریشان نہ ہو۔ رابعہ نے ان کا ہاتھ تھام انہیں سمجھایا تھا۔ یہ بھی کیا خوب سوچ ہے انسان کی، کوئی کچھ بھی کر لو اور سارا الزام قسمت، وقت اور نصیب کو دے دو کہ یہ ہونا طے تھا، حالانکہ یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے لالچ کا انعام ہوتا ہے، اور پھر ایک دن یہ انعام گلے کا طوق بن جاتا ہے۔ دعا کر رابعہ یہ راز راز ہی رہے۔ اگر یہ راز کھلا تو سب سے زیادہ بربادی ہماری ہوگی۔ وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب وہ سب انہیں یاد آ رہا تھا۔ اورنگ بچے، پری کیسی ہے اب؟ زرمینہ بیگم نے اورنگزیب سے پوچھا تھا جو ابھی اوپر سے نیچے آیا تھا۔ دوائی دی تھی تو بس سو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ گرد بازو پھیلاتے اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ کل چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ صبح سے بخار میں تپ رہی تھی۔ اورنگ، وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں گم تھا جب زرمینہ بیگم کی پکار نے اسے ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ جی، کیا چھپا رہے ہو تم ہم سے؟
ایسا کیا ہوا ہے جو آقا جان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا؟ پری کو اس سزا سے آزادی دلا دی؟ کہ سوال پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی ماں ضرور اسے سوال کرے گی اور جواب دینے کے لیے وہ تیار تھا۔ میں نے وقت مانگا ہے ان سے، میں نے وعدہ کیا ہے اس سے کہ اصلی قاتل کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اس لیے اب جب تک قاتل مل نہیں جاتا وہ یہاں رہے گی آزادی کے ساتھ۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کی بات پر وہ چونکی تھیں۔ کیا یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے بابا بے گناہ ہیں؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تھا، جس پر وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں پتا، تحقیق جاری ہے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ابھی بالکل نہیں چاہتا تھا کہ پری کو پتہ چلے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے بابا بے گناہ ہیں، ورنہ وہ یہاں سے جانے میں لمحہ نہیں لگائے گی اور اسے وہ روکنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ آپ آرام کریں، کل سے گاؤں میں میلہ شروع ہو رہا ہے، آپ حویلی کی بڑی ہیں، کل سے آپ کی مصروفیات شروع ہو جائیں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی تھیں، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ رکی تھیں۔ اورنگزیب، اگر اس کے یہاں سے جانے کے ڈر سے تم سچ چھپا رہے ہو تو بچے ایک بات یاد رکھنا، اسے پتہ چلا تو وہ پھر کبھی تم پر اعتبار نہیں کر سکے گی۔ اگر وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں تو اسے آزاد کر دو، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوئی کہیں نہیں جائے گی، کیسے بھی کر کے وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی اور پیچھے اسے ساکت چھوڑ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا، تو کیا اس کے جذبات اتنے واضح تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ وہ خود غرض ہونا چاہتا تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید رکھنا چاہتا تھا، اپنے حصار میں، مگر اب زرمینہ بیگم کی بات نے اسے مزید کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا، جو اس وقت دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں گم تھی۔ نازک سے نقوش گھنیری پلکیں، وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا تھا۔ آہستہ سے اس کی پلکوں کو چھو کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ یہ آنکھیں ہی تو تھیں جو سیدھا اس کے دل میں اتری تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے تھے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تم واقعی ایک پری ہو، جس نے میری زندگی میں آ کر میرے دل کو ایک خوبصورت احساس سے متعارف کروایا ہے۔ اس کے ہاتھ کو تھام وہ اس کی انگلیوں پر لب رکھ گیا تھا۔ یوں اسے قریب دیکھ اس کے دور جانے کا ڈر مزید اسے جکڑ رہا تھا۔ اس کے پاس لیٹتے اورنگزیب نے آہستہ سے اس کا سر اپنے ہاتھ پر رکھا تھا۔ مزید اس سے دوری سہانے روح تھی۔ اسے اپنے حصار میں قید کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وسیع کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ مسز معراج اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھیں، مگر اسے بیگ پیک کرتے دیکھ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ امی، کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے، ارجنٹ نکلنا ہے، تو بس آپ کو بتانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالتا وہ رخ موڑ کر بولا تھا کہ کہیں اس کے چہرے سے اس کی ماں سچ نہ جان جائے۔ سامان پیک کرتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بس فوراً یہاں سے غائب ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جا کہاں رہے ہو، کچھ بتاؤ گے؟ یا جیسے اپنی مرضی سے وکالت کی ڈگری لے رہے تھے ویسے ہی یہاں بھی اپنی مرضی کرنی ہے؟ ان کے شکوہ کرنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ کو میرا فیصلہ غلط لگتا ہے؟ انہیں کندھے سے تھام اس نے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے وسیع، بات یہ ہے کہ تم نے پری کے لیے اس شعبے کو اپنایا۔ جو کچھ ہوا اس کا ہم سب کو بے حد دکھ ہے، مگر اس طرح تم نے اپنی پوری زندگی کو اس ایک حادثے کی وجہ سے بدل دیا۔ وہ ماں تھی، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتے ہو، مگر وسیع وہ کسی کے نکاح میں ہیں۔ وہ اگر یہاں آ بھی گئی تو بھی وہ نکاح میں ہوگی کسی کے۔ وہ لوگ مر سکتے ہیں مگر اپنی عزت نہیں دیتے کسی کو۔ ان کی حقیقت پسندی پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے حصول کی خواہش نہیں ہے امی، میں آپ سے زیادہ حقیقت پسند ہوں۔ آپ بے فکر رہیں۔ اپنے درد کو دبائے وہ انہیں پرسکون کر گیا تھا۔ آپ چلیں، میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ انہیں بولتا وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ بولنا سب کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آگے بڑھو، بھول جاؤ سب، مگر یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ یہ سوچ ہی کہ وہ اب کسی اور کی بیوی ہے اس کی جان لے رہی تھی۔ اپنا چہرہ صاف کرتا وہ باہر آیا تھا اور ناشتے کے نام پر چند نوالے لیے وہ اپنی ماں سے دعائیں لیتا اپنی منزل پر روانہ ہوا تھا۔ ساری چیزیں اس کے بیگ میں تھیں۔ جب سے اسے گاؤں سے کال آئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ اسے کال آئی تھی کچھ وقت پہلے کہ انہیں ظفر صاحب کے فنگر پرنٹس چاہیے۔ وہ مشکوک ہوا تھا۔ اس نے فنگر پرنٹس تو بھجوائے تھے مگر وہاں کے ایک بندے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اب اتنے مہینوں بعد اسے یہ خبر سنائی تھی کہ گولی اس بندوق کی نہیں تھی جو ظفر صاحب نے پکڑی ہوئی تھی۔ گاؤں میں لوگ اتنے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے تھے مگر اس بار پڑے تھے، تو یہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ بے چین و مضطرب سا گاڑی میں بیٹھا اپنی منزل کے انتظار میں تھا۔
بہت ہو گیا، اب واپس آؤ گے تم آزاد ہو کر۔ اپنے موبائل میں اس کی تصویر دیکھتا وہ ہولے سے بولا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اورنگزیب کے مضبوط حصار میں پایا، ماتھے پہ بل آئے تھے۔ اس نے کسمسا کر اس سے الگ ہونا چاہا تھا، مگر دور ہونے کے بجائے وہ مزید گرفت تنگ کر گیا تھا اور اپنی ٹھولی اس کے سر پر رکھی تھی۔ اس افتاد پر وہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی، مگر آزادی ملنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اورنگزیب دور ہٹیں پلیز۔ اس شخص کی بڑھتی ہوئی جرأت پر وہ حیران بھی تھی اور غصہ بھی۔ جبھی دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اس نے اورنگزیب کو دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر سب بے سود۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا، اس کی حرکت پر پریوش کی سانس اٹکی تھی۔ وہ جتنا اس شخص سے بھاگنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھے، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی۔ وہ جب بھی اس کا بڑا ہاتھ تھامنا چاہتی تب اسے گزرے وقت کی یادیں زمین پر پٹک دیتی تھیں۔ اپنی کمر پر اسے گرفت محسوس کر وہ جھٹکے سے اس کا بازو بری طرح نوچ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سوتے ہوئے بھی چھچوراپن ختم نہیں ہو رہا ہے؟ حد ہو گئی ہے، جانے دیں مجھے۔ اس کے یوں چیخ کر کہنے پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کا تپا تپا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر نفی میں سر ہلاتے اس نے منہ کے زاویے بنائے تھے، جیسے اس کا یوں چیخنا اسے پسند نہ آیا ہو۔ جب یہ واپس آنکھیں موند گیا تھا، اس کی اس حرکت نے پری کو آگ ہی تو لگائی تھی۔ وہ جتنا جھٹپٹا رہی تھی وہ اتنے ہی مزے لے رہا تھا۔ یو مسٹر اورنگ ویٹ! اسے زور سے دھمکی دیتے اس نے سائڈ پر رکھی بوتل کو ایک نظر دیکھا تھا جو اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت لیے اس نے آہستہ سے ہاتھ نکال کر بوتل کو تھاما تھا کہ کہیں اسے پتہ نہ لگ جائے۔ بوتل کا کیپ اوپر کر اس نے بوتل اورنگ کی طرف بڑھائی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ اورنگ کی گرفت میں آیا تھا کہ اس اچانک حملے پر اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ مزید چیخ تب بلند ہوئی جب وہ بوتل اس پر الٹی۔ آہ! یہ کیا اورنگ! اپنا حشر دیکھ وہ صدمے سے چلائی تھی، تبھی آگے بڑھ کر اس نے بوتل چھینتے باقی کا پانی اورنگ پر الٹ دیا۔ اب لیں گیلے ہاتھی! موقع پاتے ہی وہ فوراً سے بیڈ سے اتر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ بھیگی چوہیا! اتنا ہی دم ہے؟ بس ذرا ادھر آؤ، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ کڑے تیور سے اسے گھورتا وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ پری نے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہونا چاہا تھا، مگر وہ ایک ہی جسم میں اسے پکڑتا واپس بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جیل کی بوتل دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے، مجھے نہیں بتایا آپ نے؟ اسے اٹھاتے ہوئے اس کی گرفت میں پھڑپڑاتے وہ منمنائی تھی۔ اس نے کب یہ بوتل اٹھائی وہ حیرت زدہ تھی۔ چیٹنگ کی بچی! مجھ سے پنگا لینے چلی تھیں؟ اب دیکھو کیا کرتا میں! بوتل اس کے سر پر کرتا وہ مزے سے بولا تھا۔ اللہ! نہیں نہیں اورنگزیب، قسم سے بہت گندی اسمیل ہے اس کی۔ وہ اپنا بچاؤ کرتی وہ چیخی تھی۔ میرے آگے چینٹی جیسی ہو، مت لیا کرو پنگے۔ اس کے سر پر اپنے لب رکھتا وہ اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اپنی حالت دیکھ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی، اور وہ دیوانہ اس خوبصورت صبح کے آغاز پر بے تحاشا خوش تھا کہ مسکراہٹی چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی، مگر کون جانے یہ مسکراہٹ کتنی دیر تک کی تھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو سب پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ السلام علیکم! اس کے سلام کرنے پر سب سے پہلے آغا جان نے جواب دیا تھا۔ آ جاؤ بچے، ناشتہ کرو۔ ان کے بدلے رویے پر وہ حیرت زدہ تھی، مگر پھر زرمینہ بیگم کے اشارہ کرنے پر وہ خاموشی سے ان کے برابر میں جا کر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی رابعہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس کے یوں اٹھنے پر آغا جان نے اس سے پوچھا تھا۔ آغا جان، آپ میرے بابا کے قاتل کی بیٹی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں، مگر میں اچھی نہیں بن سکتی۔ آپ بھول گئے ہیں سب، میں نہیں بھولی، تڑک کر کہتے وہ تن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم شرمندہ ہوئی تھی اور فوراً سے اٹھنا چاہا تھا، مگر آغا جان کی آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم کھاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ تبھی اچانک باہر سے شور کی آواز پر وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ یہ شور کیسا ہے خان صاحب؟ زیبا خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ تبریز جاؤ بچے، دیکھ کر آؤ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ناشتہ چھوڑ وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باہر سے آتے شور پر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ زیادہ ہنگامے کی آواز پر وہ سب بھی باہر کی طرف بھاگے تھے، جہاں حویلی کے سامنے لوگوں کو ہجوم جمع تھا۔ ہمیں انصاف دو سرپنچ صاحب، یہ ہماری 5 سال کی بچی کی شادی اس بڈھے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آغا جان کے سامنے کھڑی عورت روتی گڑ گڑائی تھی۔ خاموش رہو سب! آغا جان کی دھاڑ پر وہاں کا شور ایک دم تھما تھا۔ تم بتاؤ کیا کہنا ہے؟ آغا جان اس روتی پلکتی عورت سے مخاطب ہوئے تھے۔ سرپنچ صاحب، میرے شوہر نے ان سے قرضہ لیا تھا، مگر وہ چکا نہ سکے تو یہ قرض کے بدلے زبردستی میری بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ یہ مار دے گا اسے۔ اپنا باپ کہہ کر وہ آغا جان کے قدموں میں گری تھی۔ اس کے یوں قدموں پڑنے پر وہ بدک کر پیچھے ہوئے تھے۔
بڑے خان صاحب، میری بچی کو بچا لیں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاؤں میں گر رہی تھی۔ کتنی بے بس ماں تھی۔ پری کو وہ وقت یاد آیا جب وہ یوں ہی اپنے بابا کے لیے لڑ رہی تھی۔ آخر کب تک ایک عورت ہی قربانی دے؟ اسے نفرت محسوس ہوئی ان رسموں سے جو ناسور بن کر ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھیں۔ اس نے بہتے اشکوں کے ساتھ آغا جان کو دیکھا تھا جو اس عورت سے بات کر رہے تھے۔ وہ مزید اس تماشے کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ جبھی اس سب کو چھوڑ کر وہ کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی، کیونکہ اگر مزید وہاں کھڑی رہتی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ اوندھے منہ بیڈ پر گرے وہ بس خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یا اللہ، کسی کو تو بھیج ان لوگوں کی مدد کے لیے۔ آخر کب تک ہوا کی بیٹیاں ان فرسودہ رسموں کے لیے قربان ہوتی رہیں گی؟ آخر کب تک اپنوں کی خاطر اپنا آپ ہارتی رہیں گی؟ آخر ہمیشہ بیٹی ہی کیوں ظلم سہے؟ آخر وہی کیوں برباد ہو؟ وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اپنی ماں کے آنچل میں چھپی وہ بچی یاد آ رہی تھی۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، محض 5 سال۔ اگر وہ قربان ہو جاتی تو اس کا بچپن، لڑکپن سب چھن جاتا۔ ابھی تو اس نے خواب بھی دیکھنا نہیں شروع کیے ہوئے ہوں گے۔ ابھی تو اس نے اپنے گڈے گڑیا کی شادی بھی نہیں کی ہوگی۔ ابھی تو اس نے اپنا بچپن بھی نہیں جیا ہوگا۔ وہ خود پر صبر کر گئی تھی، مگر اس بچی پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ جبھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی تاکہ آغا جان سے بات کر سکے، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ اندر آتے اورنگزیب سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ سنبھل کر، لگ جائے گی۔ اسے تھامتے وہ فکر مند ہوا تھا، مگر وہ اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھی تھی، مگر اسے رکنا پڑا تھا جب اس کی کلائی اورنگزیب کی گرفت میں آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو پری؟ وہ بچی نم آنکھیں اٹھا کر اس نے اورنگزیب کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے، پریشان مت ہو۔ اس کی بات پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، میں خود اسے محفوظ جگہ منتقل کروا کر آیا ہوں، فکر مت کرو۔ اسے واپس سے کمرے میں لاتے وہ اسے تسلی دے گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتا وہ خود ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا، مگر جب واپس آیا تو اسے کھڑکی سے سر ٹکائے سوچوں میں گم پایا۔ اداس کیوں ہو؟ وہ بچی ٹھیک ہے اب۔ اس کے پشت پر کھڑے ہوتے اس نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس میرا دل عجیب ہو رہا ہے بہت۔ اس کی طرف رخ کرتے کہتے اس نے چہرہ اٹھا کر اورنگزیب کو دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اورنگ کی گرفت میں تھا، مگر اس نے وہ ہاتھ نہ چھوڑا تھا نہ جھٹکا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اورنگزیب نے جھک کر اس سے سوال کیا تھا۔ کہاں؟ وہ سوال پر سوال کر گئی تھی۔ وہاں جہاں کسی غم کا گزر نہیں ہے، وہاں سب دھیمے سروں میں گاتی و آزادی سے اپنی زندگی گزارتی زندگیاں ہیں، جہاں جو کی فضا ہے، بہتے پانی کی آواز ہے، گیلی مٹی کی راحت دیتی خوشبو ہے۔ جہاں جاؤ تو وہاں کا ماحول آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا۔ میں جب وہاں گیا ہوں سکون پایا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ وہاں جانا پسند کرو گی؟ اس نے آگے اپنا ہاتھ رکھ کر وہ دستے سوال کیا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت جگہ کا سوچ کر ہی مچلی تھی، تبھی اس کا ہاتھ جھٹ سے تھاما تھا۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنس پڑا تھا۔ ہنسے نہیں، مجھے وہاں لے کر چلیں۔ اس کے ہنسنے پر وہ اسے گھور کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ جاؤ، شال وغیرہ لے لو، موسم سرد ہے۔ اوکے، بس 5 منٹ میں یوں گئی اور یوں آئی۔ چٹکی بجاتے وہ بھاگ کر الماری کے پاس آئی تھی اور شال وغیرہ لے کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ وہ اش اش کر اٹھا تھا۔ چلیں اب؟ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ جلدی سے بولی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا۔ چلو میڈم۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اسے لیے باہر آیا تھا اور اس کے لیے جیپ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود پہ دوسری طرف سے آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ پہلی بار اس گاؤں کو دیکھ رہی تھی، اس کی خوبصورتی، دور کھڑے بڑے بڑے پہاڑ، وہ یہ مناظر دیکھ مبہوت سی ہو گئی تھی۔ اتنے مہینوں میں وہ کبھی اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی، اور آج نکلی تو احساس ہوا تھا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جیپ ایک بڑے سے میدان کے پاس رکی تھی۔ سامنے بڑا سا گیٹ تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر باہر آیا تھا اور پھر اسے لیے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا، جہاں جگہ جگہ بے حد خوبصورت درخت تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اطراف کا حسن دیکھنے میں مگن تھی۔ یہیں رکو، میں آیا۔ اسے وہاں انتظار کا کہتے وہ اندر بڑھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مزید اس دلکش نظاروں میں کھو گئی۔ چیخ تو اس کی تب نکلی جب اپنے بہت پاس اسے بے حد حسین گھوڑے کو کھڑے پایا۔ آہ اورنگزیب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ دل کی رفتار ایک دم بڑھی تھی۔ دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے اورنگزیب کو گھورا تھا۔ گھوڑا ہے اور کیا ہے؟ اب آ جاؤ، چلو، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ گھوڑے پر بیٹھتے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نہیں آ رہی۔ اگر مجھے مارنا تھا تو اتنا پیارا نقشہ کیوں کھینچا تھا؟
وہ خفا خفا سی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ تب ایک گھوڑا قریب کرتے اس نے جھک کر ایک دم اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کی طرف کھینچا تھا۔ وہ ماہر تھا، جبھی بنا گرے اسے جھٹ سے اوپر بٹھا گیا تھا۔ اس کی چیخوں پر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اللہ پوچھے اورنگزیب! اس کے ہاتھ پر مکہ مارتی وہ چلائی تھی، مگر اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے قریب کرتا اس کے گرد سے ہاتھ نکال گھوڑے کی باگ تھامے اسے لیے اپنی دنیا کی اور بڑھنے لگا۔ ہواؤں کے دوش پر اڑتے کتھئی بال بکھر کر اس کے شانے پر پڑے تھے۔ وہ مبہوت سی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ اسے اللہ کی بنائی ہر شے سے عشق ہو چکا تھا۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسین منظر، بہتا دریا، اونچے نیچے برف سے ڈھکے پہاڑ جو دور سے دیکھنے میں اتنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے، اور اب جیسے جیسے وہ پاس آتے جا رہے تھے ان کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ پہاڑوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ان پہاڑوں میں روحیں بستی ہیں۔ یہ گاؤں کے لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں تھیں۔ وہ کوہ پیمان جو اپنی جان کی بازی یہاں ہار جاتے تھے اور ہمیشہ کے لیے برف میں دفن ہو گئے تھے، ان برفانی پہاڑوں پر ان کا بسیرا تھا۔ وہ شہزادے تھے ان پہاڑوں کے۔ وہ آہستہ سے جھک کر اسے ایک ایک بات بتا رہا تھا، اور وہ مبہوت سی آنکھیں پھاڑے ارد گرد کے نظاروں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہرے بھرے درخت جن پر لگے رنگ برنگے پھول اس کا دل اپنی طرف مائل کر رہے تھے کہ اس نے بے صبری ہو کر ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑنا چاہا، مگر سوائے ٹہنی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ وہ تڑپا تھا، جبھی ہاتھ آگے کو بڑھا کر اس نے وہ ڈھیروں پھول سے لدا گچھا اس کے حوالے کیا۔ اورنگزیب تھینک یو۔ وہ دیوانی تھی پھولوں کی۔ اسے لگ رہا تھا آج ہی تو وہ زندگی کو جی رہی ہے۔ اسے یہ گھنا جنگل دیکھ ایک عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت بھی ایک گھنے جنگل کی طرح تو ہوتی ہے، جتنی گہری اتنی آزمائشوں سے بھری۔ آگے راستے میں کون سا موڑ آ جائے، کون بھٹک جائے، پیچھے رہ جائے، کسے پتا۔ اور اگر ایک بار کوئی اس راہ میں بھٹک جائے تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر واپسی ہو بھی جائے تو یادیں امر بیل کی طرح جکڑے رہتی ہیں۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ گہرا مسکرایا اور جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کے نہا خانوں میں اپنا مقام بنا رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں مزید قریب ہو گئی تھی۔ وہ نفرت کے چکر میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اسے اب نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا کہ کیوں نکاح میں اتنی برکت رکھی گئی ہے، کیوں ایک عورت ظلم دینے والے سے بھی محبت نبھاتی ہے، مگر ہر بار ظلم سہ کر محبت نبھانا ضروری تو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں الگ ہونا پڑتا ہے دونوں کی بہتری کے لیے۔ جدائی کا سوچ ہی اس کا دل کانپا تھا، جبھی بے اختیار ہو کر اس نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکایا تھا اور خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ بس ان لمحوں میں جینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا اب بس جدائی قریب ہے۔ اس کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پری، اس جنگل سے ایک کہانی منسوب ہے۔ اس کو آنکھیں موندے دیکھ وہ جھک کر بولا تو اسے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، کہتے ہیں وہاں اپنا نام لکھنے والے کپلز کبھی الگ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ درخت ان دو محبت کرنے والوں نے اگایا تھا جو ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تھے۔ وہ درخت ان کی یادگار ہے۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اورنگزیب؟ نہیں، مجھے تو یہ سب فضولیات لگتی ہیں۔ میں تو تمہاری معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے بولنے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ گھوڑا ایک جگہ رکا تو اس نے اتر کر اسے اتارا اور اسے لیے ندی کنارے آیا تھا۔ چاروں طرف پھیلی ہریالی، وہ خوشی سے ارد گرد پھیلے پھولوں اور بیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا، مگر خزاں میں تو یہ سب جھڑ جاتا ہوگا۔ ان پھولوں کے جھڑنے کا سوچ کر وہ اداس ہوئی تھی۔ ہاں، جھڑ جاتے ہیں، مگر پھر سے کھلنے کے لیے۔ اس نے ان پھولوں کو دیکھ کر اسے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پری، جس درخت کا میں نے تمہیں بتایا اس کا نام کیا ہے؟ اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عشق در زماں ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ میں نے تو کبھی ایسا کوئی نام نہیں سنا، نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی ہسٹری پتہ ہے۔ ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ نام عجیب تھا مگر منفرد بھی۔ وہ متجسس سی اس سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا مطلب تو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پتے اور پھول جھڑ کر واپس سے نئے اور خوبصورت انداز میں کھلتے ہیں، اسی طرح محبت بھی ہر بار نئے سرے سے ایک ہی شخص سے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ جیسے سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اس خوبصورت جگہ پہ لایا تھا جہاں چاروں طرف کالے گلاب لگے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار کالے گلاب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس جگہ کی خوبصورتی دکھا رہا تھا، اور واقعی اس جگہ آ کر وہ اپنا ہر درد، ہر تکلیف، غم سب بھول بیٹھی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے پاس
بڑے بڑے سے پتھر پر بٹھا تھا وہ کہیں گیا تھا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بیری اور انگور کا گچھا تھا۔ یہ کھاؤ، دیکھنا ایسا ذائقہ کہیں نہیں ملے گا تمہیں، اس سے کہتے ہوئے اس نے پاس بیٹھ کر وہ پھل دھوئے تھے اور اس کی طرف بڑھائے تھے۔ رس بھرے وہ پھل، ان کا ذائقہ واقعی منفرد تھا۔ مجھے میلے میں اماں کے پاس جانا ہے، اورنگ اسے یاد آیا تھا کہ اسے آج میلے میں جانا تھا۔ چلو پھر، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ اسے کھڑا کر گیا۔ وہ واپس اس جگہ آئے جہاں گھوڑا بندھا تھا۔ وہ اس جگہ سے کئی یادیں سمیٹ کر لے کے جا رہی تھی۔ اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا وہ واپس اسے اس جگہ لائے گا۔ اسے گھوڑے پر بٹھاتے خود بھی گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ گھوڑا اپنی پوری رفتار سے وہاں سے نکلا تھا۔ ان دونوں نے ہلکے سے رخ موڑ کر اس جگہ کو دیکھنا چاہا تھا جہاں اس درخت پر ان دونوں کا نام ایک بار نہیں، دو بار لکھا گیا تھا۔ یہ رپورٹس غلط تو نہیں ہے نا؟ وہ ٹرین سے اتر کر سیدھا اسپتال آیا تھا۔ 100% درست ہے۔ ایک گولی اس پستول کی نہیں ہے جو ظفر صاحب کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے پوری کارروائی کروائی ہے۔ اگر میں جھوٹا نکلوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ وہ لڑکا بہت باتونی تھا، جبھی اس کی زبان فر چل رہی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم نہیں جانتے یہ رپورٹس میرے لیے کتنی ضروری تھیں۔ وسیع نے بولتے ساتھ اس کے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ تھمایا تھا۔ یہ آدھے پیسے ہیں، آدھے اس رپورٹ کے سچ ثابت ہونے کے بعد ملیں گے۔ وسیع کے بولنے پر وہ سر ہلا گیا۔ صاحب ٹھیک ہے، مگر دیکھیں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ بے فکر رہو، تمہارا نام نہیں آئے گا کہیں بھی۔ بہت شکریہ تمہارا۔ وہ رپورٹس لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ جتنا وہ منزل سے قریب ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والا وقت مشکل تھا، بہت زیادہ اس کے لیے۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ اسے یقین تھا آج سچ سامنے آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اماں، وہ گاڑی سے اترتے ہی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ زرمینہ بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ! اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ وہ بے اختیار ماشاء اللہ کہہ اٹھی تو وہ جھیپ گئی تھی۔ اچھا وہ آ گئی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، تمہیں اس میلے میں سب چیزیں دکھاؤں۔ اس کا ہاتھ تھام وہ اسے لیے آگے بڑھی تھی۔ یہ میلہ ہر سال گاؤں کی عورتوں کے لیے لگایا جاتا تھا۔ وہ اپنا ہنر یہاں پیش کرتی تھیں۔ شہر سے کئی لوگ آتے ہیں یہاں، اور انہیں جن کا کام پسند آتا ان کے لیے شہر میں کئی مواقع ہوتے تھے آگے بڑھنے کے لیے۔ شروع سے ہی اس میلے کی نگران زرمینہ بیگم رہی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ تھی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ کتنی محنت کش کی تھیں، اور یہاں کی عورتیں اتنا نفیس کام ہاتھ سے کیا گیا تھا۔ یہاں کے عورتیں اتنی محنت کش ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں ہے کیا یہاں جو ان کے کام کو آگے لے کر جائے؟ بیٹا، ہم اس پیمانے پر ہی کام کر رہے ہیں، یہی بہت ہے، کیونکہ عورتوں کو یہاں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ بھی بس اللہ نے ساتھ دیا تو میں اتنا آگے بڑھی ہوں انہیں لے کر، مگر ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے تاکہ یہ وہاں پہ یہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں۔ ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ چلتے چلتے وہ اپنی بات ان سے کہہ رہی تھی، کیونکہ ایک وہی تو تھیں جن سے وہ اپنی ہر بات آرام سے کر لیتی تھی۔ شام ہونے والی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اسے واپسی کے لیے بڑھی تھیں۔ انہوں نے اسے کئی چیزیں دلائی تھیں۔ اب تک کا سب سے اچھا دن تھا اس کی زندگی کا آج کا۔ شام ہو گئی تھی اور اب بس کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جانا تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی آگے رکی تو اس نے حیرت سے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا تھا، جو حویلی والوں کی تو ہرگز نہیں تھی۔ کیا کوئی مہمان آیا حویلی میں؟ زرمینہ بیگم نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے اماں؟ پتہ نہیں بچے، اب اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کون آیا ہے۔ اسے بولتے وہ گاڑی سے اتری تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں ایک دم دھڑکا تھا۔ یا اللہ، یہ میرا دل بھی نہ۔ گہرا سانس لیتے اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور گاڑی سے اتر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ حویلی کی دہلیز پہ قدم رکھتے اسے سامنے دیکھا اور پھر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ طویل سفر کرتا بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ سامنے ہی تو بلند و بالا حویلی تھی جس میں ظالم لوگ بستے تھے۔ وہ پہلے ہی ساری معلومات لے کر آیا تھا، اور جب اس نے حویلی میں جانا چاہا تو وہاں موجود چوکیدار نے اسے روک دیا تھا۔ تب اس نے پری کا نام لیا۔ چوکیدار اندر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ نعمت خاتون تھی۔ وہ اسے لیے اندر آئی تھیں اور بہت عزت کے ساتھ اسے بٹھایا تھا۔ اسے آنے کی وجہ پوچھتی رہیں، مگر وہ وسیع تھا، اچھے سے سامنے والے کو سمجھ گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا وہ آنے والی ہے، مگر اب تک کیوں نہیں آئی؟ بے چینی سے ٹائم دیکھتے وہ ان سے پوچھ بیٹھا تھا۔ ارے بیٹا، آتی ہوگی۔ ارے لو آ گئی۔ نعمت خاتون کی نظر ایک دم دروازے سے داخل ہوتے زرمینہ بیگم اور ان کے پیچھے اندر پری پر پڑی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا،
اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا اب مشکل تھا۔ 1 سال ہونے والا تھا اسے دیکھے ہوئے۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف سے وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ ورشا! اب کی بار اس نے تیز آواز میں اسے پکارا تھا۔ ورشا! اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ چلایا تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ بنا حس و حرکت بس وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے روبرو آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آ گیا ہوں لینے تمہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ اس کی بات سن کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ کسی اپنے کو یوں اچانک دیکھنا اسے لگا وہ اکیلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کون ہو تم؟ اور ہوتے کون ہو تم؟ میری بہو کو اپنے ساتھ لے کے جانے والے؟ اس کی بات پر زرمینہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ تبھی اسے پری سے دور کر وہ اس کے سامنے آئی تھیں۔ وسیع بابا کیسے ہیں؟ اماں کیسی ہیں؟ وسیع سب کیسے ہیں؟ وہ ایک دم ہوش میں آتے اس کے سامنے آئی تھی۔ پری بچے یہ کون ہے؟ زرمینہ بیگم کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کزن ہوں میں اس کا اور اسے لینے آیا ہوں۔ وسیع نے ان کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ ایسے کیسے تم میری بہو کو لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ کی بہو؟ کیا آپ جانتی بھی ہیں حقیقت؟ ان کی بات پر بلائیں سب کو، آج سچ ثابت کریں یہاں آ کے اس کے بابا قاتل تھے۔ وہ نے بولتا پری کا ہاتھ تھام اسے لیے صوفے پر بیٹھا۔ وسیع بابا کیسے ہیں؟ اس کے مسلسل اپنا سوال اگنور کرنے پر وہ چٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اورنگزیب آغا جان اور شامل خان کے ساتھ اندر آیا تھا۔ وسیع کو دیکھ اس کا دل ڈوبا تھا۔ تو کیا جس بات کا اسے ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا؟ وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ لو آ گئے سب۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر ان سب پر ڈالی۔ وسیع آپ کیوں پوری بات نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بات کو طول دینے پر اس کا دماغ خراب ہوا۔ پوری بات سنی ہے نا ورشا؟ تو سنو۔ کچھ نہیں کیا تھا ماموں، نہ ان لوگوں نے ایک بے گناہ کو اتنی بڑی سزا دی ہے کہ تمہارے ماں باپ کی موت دہلیز پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کے آگے رپورٹس پھینکتے وہ اس پر راز اشکار کر گیا۔ موت؟ اس کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ہاں موت، اور جانتی ہو تمہاری بے گناہی ان لوگوں کو نہ جانے کب سے معلوم ہے، مگر یہ خود غرض لوگ تمہیں یہاں قید میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں ماموں ڈھہ گئے ہیں، زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک دھماکہ اس کے سر پر کر رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اورنگزیب کو دیکھا۔ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے سچ چھپایا اس سے؟ اگر آج میں یہاں نہیں آتا، مجھے سب معلوم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ آگے بھی تمہیں قید میں رکھتے۔ اس کی ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی اورنگزیب کے سامنے آئی۔ کیا آپ کو سچ پتہ چل گیا تھا اورنگزیب؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ اس کا دل کیا تم منع کر دے، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو پری، وہ بولا تھا، اور اسے لگا وہ اس کی جان نکال رہا ہو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اورنگزیب کے گال پر پڑا تھا۔ وہاں موجود سب کو جیسے اس حرکت سے دھچکا لگا۔ پری، زرمینہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک گئی۔ معاف کر دوں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان اپنی گرفت میں لیا۔ جانتے بھی ہیں کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، آپ نے میرے اپنوں کے ساتھ؟ کیوں کیا اورنگزیب؟ کیوں کیا ایسا؟ جانتے ہیں میرا باپ میرے غم میں موت کی دہلیز پر پڑا تھا اور میں یہاں آپ کے ساتھ؟ اسے جملہ مکمل کرنا مشکل ہوا۔ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی کہ آپ کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے لگا آپ مجھے موقع دے رہے ہیں میری بابا کی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ آپ کو احساس ہوا ہے، مگر نہیں، آپ تو سب سے پہلے جانتے تھے۔ آپ نے استعمال کیا ہے میرا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چیخی تھی۔ دل ٹوٹا تھا اور بری طرح ٹوٹا تھا۔ پری میری بات سنو، میں بتانا چاہتا تھا مگر آپ نے نہیں بتایا، کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے اورنگ کہ مجھے پتہ چلے۔ میں نے اس جرم کی سزا کاٹی ہے جو میرے بابا نے کیا ہی نہیں۔ آپ تو سب کا ساتھ دیتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ روتی سسکتی وہ اس کے آگے دست سوال تھی۔ وہ بے بس تھا، یہ سب یوں ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی جو ہمارے اورنگزیب سے معافی منگوا رہی ہے۔ نعمت خاتون غصے سے پھنکاری تھیں۔ وہاں سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ آغا جان چپ تھے، بالکل چپ۔ آپ ہوتی کون ہیں اس لہجے میں ورشا سے بات کرنے والی؟ ہاں، آپ سب کے خلاف کیس کروں گا میں۔ یہ دنیا دیکھے کہ اب کوئی مظلوم بنا قصور سزا نہیں بھگتے گا۔ بہت ہو گیا آپ لوگوں کا یہ ظلم۔ وسیع ان کے سامنے آ کر غرایا تھا۔ چلو ورشا، اب مزید نہیں رہو گی تم یہاں۔ وسیع اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا مگر اسے رکنا پڑا کیونکہ پری ورش کا ہاتھ اورنگزیب کی گرفت میں تھا۔ تم کہیں جاؤ گی، یہ کہیں نہیں جائے گی، سنا تم نے؟
بیوی ہے میری، محبت ہے میری، آئی سمجھ؟ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی طرف کرتے وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا دیا۔ میں جاؤں گی واپس، کیونکہ آپ نے کہا تھا سچ ثابت ہونے پر میں آزاد ہوں گی، اور اب میں آزاد ہوں۔ اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتے اس نے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، آپ بھی ظالم نکلے اورنگزیب، ظالم نکلے۔ میں نے بھروسہ کرنا شروع کیا تھا ابھی تو آپ پر، اور آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا، میرا مان توڑ دیا۔ آپ نے پریوشکا کو ایک بار پھر توڑ دیا۔ مجھے ایک بار پھر صفائی کا موقع دو پری۔ وہ بے انتہا بے بسی کے انتہا پر تھا۔ وہاں سب دم سادے کھڑے تھے۔ آغا جان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر وہ پہلے ایک ظلم کر چکے تھے، مزید نہیں کر سکتے تھے۔ صفائی کا موقع؟ میرے بابا کو دیا گیا تھا یہ موقع، مجھے دیا گیا تھا۔ میں آپ کو کوئی موقع نہیں دوں گی۔ میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسے معاف کر دیتی اگر اسے یہ بات پتہ نہ چلتی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ ختم ہو رہے تھے۔ میں خود پر کیا آپ کا ہر ظلم معاف کر سکتی ہوں اورنگزیب، اپنا دیا ہر زخم بھول سکتی ہوں، مگر میرے ماں باپ کی تکلیف میں معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے معاف کر دیں اماں، مجھے جانا ہے واپس۔ وہ سب چپ تھے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے اس کے بابا بے گناہ ہیں، تو وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، انہیں بچھڑنا تھا، یہ طے تھا۔ اس نے ایک نظر اس حویلی اور اس ٹوٹے بکھرے شخص کو دیکھا تھا۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے کی ہی تو بات تھی، وہ ساتھ تھے، خوش تھے، اتنی جلدی جدائی؟ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل کیا دھاڑے مائے مائے کر روئے۔ وہ جا رہی تھی اس سے بہت دور، وہ اس سے نفرت کر کے جا رہی تھی۔ وہ جو اس کے ہاتھوں میں محبت کے جگنو تھمانا چاہتا تھا، اب اس کے دامن میں صرف اس کی نفرت تھی۔ وہ جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی تکلیف کا باعث بننے والوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دہلیز پار کرتے ہی وہ لمبا چوڑا وجود زمین پر گرا تھا۔ اورنگ سب اس کی طرف بڑھے تھے۔ میں گنہگار ہوں مورے، مجھے موت کیوں نہیں آ رہی مورے؟ وہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ وہ چلے گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری خوشیاں تھیں، ایک وہی تو تھی اس کی خوشیوں کا عذر۔ وہ تکلیف میں تھا، زرمینہ بیگم نے اسے اپنے آنچل میں چھپایا تھا۔ وہ دہلیز پار کر گئی تھی، اسے پتہ تھا اب وہ کبھی اس جگہ نہیں آئے گی۔ اس نے تو دل بھر کر اس جگہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتی تھی، وہ کرے گی اس سے نفرت، وہ سوچ چکی تھی۔ پورا راستہ اس نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ اس نے وسیع سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس کھلی فضا میں وہ عادی ہو گئی تھی، اس جگہ کی، اس کی خوشبو کی، مگر وہ تو اس کا مجرم نکلا تھا۔ کیا ہوتا جو وہ اسے بتا دیتا، کم از کم یہ جدائی تو نہ ہوتی۔ تھک کر اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ خوشیوں کے جگنوں جنہیں سمیٹ کر اس نے اپنے آنچل میں چھپایا تھا، وہ دم توڑ گئے تھے، وہ مر گئے تھے اس کے دل کی طرح۔ وہ چھوڑ آئی تھی اسے گزرے وقت کو، وہ واپس سے آ گئی تھی اس جگہ جہاں سے وہ تھی، ایک نئی زندگی شروع کرنے، ایک نیا سفر طے کرنا تھا اسے۔ جدائی اب تاعمر تھی، مگر اس کا نام پری کے ساتھ تاحیات رہنا تھا۔ 7 سال بعد۔ تم نے سنا؟ میڈم کی رپورٹ نے دھوم مچا دی ہے، سارے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اور مظلوم کو انصاف ملا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور ٹاپک وہی تھا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، اس کی کامیابی کا ذکر۔ آج تو میڈم کے لیے ان کی پسند کا کیک بنانے لگی ہوں، آج تو جشن ہوگا ان کی کامیابی کا۔ اگر تم دونوں کا میڈم نامہ ہو گیا ہو تو ذرا آ جاؤ میرے ساتھ، 100 کام پڑے ہیں اور تم لوگوں کو باتوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ سکینہ بیگم کی آواز پر ان دونوں نے دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ ہم کہاں میڈم نامہ کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بول رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سب حرکت میں آئے، ہر جگہ ان کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ رضیہ کی بات پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، فخر ہوا تھا انہیں اپنی بیٹی پر۔ آخر ہیں کہاں آپ کی میڈم؟ ظفر صاحب کے پوچھنے پر ان دونوں نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ آفس ہی گئی ہوں گی، بول رہی تھی کیس کے فیصلے کے بعد اس نے وہیں جانا ہے۔ ہاں، شمس صاحب کی کال آئی تھی، اس کی کامیابی کی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے انہوں نے، باضد تھے کہ میں بھی آؤں۔ ہمیں جانا چاہیے، ویسے ہمارے بچوں کی کامیابی کی خوشی میں یہ سب اہتمام کیا ہے انہوں نے، ہم جائیں گے تو بچے بھی خوش ہوں گے۔ سکینہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلا گئے تھے۔ آخر آپ جاتے کیوں نہیں ہیں، مجھے وجہ ہی بتا دیں۔ سکینہ بیگم نے ان کے آگے چائے کا کپ رکھتے سوال کیا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئے تھے۔
میں ڈرتا ہوں سکینہ کہ کہیں اپنے بچوں کی کامیابی دیکھ میں غرور نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے۔ کسی بھی باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا جس کی اولاد اتنی کامیاب ہوگی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آج دل کی بات کہہ گئے تھے۔ وہ اچھے سے سمجھتی تھی ان کی بات۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد سے وہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ وہ خود کو اللہ کی پسندیدہ بندوں کے رنگ میں ڈھال رہے تھے۔ گاڑی بڑی سی بلڈنگ کے آگے رکی۔ گارڈ نے مؤدب انداز میں آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے مسکراتے انہیں سلام کیا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ پر پرپل لانگ شرٹ پہنے اس نے پرپل ہی اسکارف پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بلیک گھڑی جو ہمیشہ سے اس کی فیورٹ رہی تھی۔ بلیک ہیل پہنے اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اوپر جاتے ہی اس پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اسٹاف کے شور پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی۔ یو ڈڈ اٹ پری، تم نے آخر کر ہی لیا۔ مجھے فخر ہے تم پر بیٹا۔ مسٹر شمس نے آگے بڑھ کر اسے بکے تھمایا تھا اور اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا تھا۔ ان کے انداز پر وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ آپ کے ساتھ کے بغیر ممکن نہیں تھا سر۔ جتنی میں حقدار ہوں اس جیت کی اتنے ہی آپ ہیں، اور یہ سب لوگ ہیں۔ ان سب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح انکساری تھی، عاجزی تھی، اور یہی بات اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ وہ شہرت پا کر بھی بدلی نہیں تھی۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف تھیں مگر اس کے قدم زمین سے اٹھے نہیں تھے۔ بالکل نہیں، یہ سب آپ کی محنت ہے۔ ہمیں بہت فخر ہے آپ پر، اور خوشی ہے کہ ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ فلزا اور جنید کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کتھئی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ تمہاری کامیابی کی خوشی میں آج پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ظفر صاحب کو میں نے بول دیا ہے، ان کی شرکت کو لازمی بنانا تمہارا کام ہے بچے۔ ان کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ نہیں ہوگا مجھ سے، آپ جانتے ہیں پاپا کو ایسے ایونٹ پسند نہیں ہیں۔ اس بار انہیں آنا ہی ہوگا۔ ایسے کیسے؟ اتنے کم عرصے میں تم نے جتنی کامیابی سمیٹی ہے، تم حقدار ہو بھائی۔ اس کامیابی کی اکیلی حقدار نہیں ہوں۔ میرے ساتھ میری ٹیم کے زین اور وسیع ہیں۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں میں کبھی کامیاب نہ ہو پاؤں۔ ہم جانتے ہیں بیٹا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، مگر کسی بھی عمارت کو بنانے میں پلر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی، تم اپنی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہو۔ تمہارے بغیر پوری ٹیم ادھوری ہے۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی تھی۔ باقی چیزوں کے بغیر ریڑھ کی ہڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب انسان کے پاس دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے ہی نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ بحث میں ہماری میڈم صاحبہ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں ہی پاگل ہوں۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے ہنس دی تھی۔ آپ ایک بات اور بھول رہے ہیں کہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، اور آپ کے چینل پر ایک بحث و مباحثے والا شو بھی کرتی ہوں۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، میں بڈھا ہو گیا ہوں میڈم جی۔ ہا ہا ہا، اب ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی باتیں وہ شرارت سے بولی تھی۔ اچھا پارٹی وہاں کافی لوگ ہیں، میڈیا کے بھی لوگ، کچھ خاص لوگوں کو بھی میں بلایا ہے، تو میں یہ نہ سنوں اینڈ میں تم آنے سے منع کر دو۔ بے فکر رہیں، میں لازمی آؤں گی۔ گڈ۔ ویسے تم نے سنا ہے نیا آفیسر آیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اس سے میٹنگ کرنی چاہیے۔ وہ اس کی بات سے متفق تھے، جبھی سر ہلا گئے تھے۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، اماں پاپا ویٹ کر رہے ہوں گے، انہیں بول کر وہ وہاں سے نکلی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سر سیٹ کی پشت لگایا تھا۔ یہ سفر بے انتہا تھکا دینے والا تھا، ایسا لوگ کہتے تھے، مگر جب وہ انصاف کے لیے لڑتی تھی اور جیت کے بعد مظلوموں کے چہرے پر اطمینان دیکھتی تھی، اس کا دل جیسے خوشی سے بھر جاتا تھا۔ اس کا مقصد حیات اب یہی تھا، اسے جینا ہی اب دوسروں کے لیے تھا۔ وہ پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمی کرتے کرتے بھی اچھے خاصے مہمان ہو گئے تھے، جن کی میزبانی کے فرائض شمس صاحب اور ان کے خاص دوست واصف صاحب نبھا رہے تھے۔ ویسے جس کی کامیابی کی خوشی میں یہ پارٹی رکھی گئی وہ کہاں ہے؟ کسی میڈیا ہاؤس کے ڈائریکٹر نے شمس صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ بس آتی ہی ارے آ گئی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اس کی گاڑی نظر آئی تھی۔ معذرت کرتے وہ جلدی سے آگے بڑھے جہاں اب وہ گاڑی سے نکل رہی تھی۔ بلیک فراک پر پنک اسکارف پہنے اس نے دوپٹے کو سائڈ پر ڈالا ہوا تھا۔ نیوڈ میک اپ کے ساتھ اس کی شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی اس نے ہاتھ تھام کر اپنے ماں باپ کو باہر آنے میں مدد دی۔ شمس صاحب کو دیکھتے اس نے سر کے اشارے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام ظفر صاحب، فائنلی آپ آ گئے۔ یقین کریں میں بے تحاشا خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کو دیکھ کر۔ شمس صاحب کے پرجوش انداز پر وہ مسکرا دیے۔ ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ وہ آگے بڑھی تھی جہاں آفیسر اعظم کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو بھائی جیت کی۔ تھینکس۔ آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ کیس ہے؟ اس کے ڈائریکٹ سوال کرنے پر وہ لمحے کو رکے تھے، پھر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی سر ہلا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ کام کر کے، آپ جیسا سپورٹ ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ آگے بھی یوں ہی ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ بیٹا، میں امید کرتا ہوں کہ تم یوں ہی انصاف کی جنگ لڑتی رہو گی، اور دیکھنا میری جگہ آنے والا آفیسر بہت بہترین ہے، انصاف کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کرتا۔ میں ملا ہوں اس سے اور تمہارے بارے میں بتایا ہے، مجھے یقین ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ وہ ایسے ہی تھے، ہمیشہ اس کی مشکلات چٹکیوں میں حل کرنے والے۔ وہ خوش قسمت سمجھتی تھی خود کو کہ اللہ پاک نے قدم قدم پر اسے مخلص اور ایماندار لوگوں سے نوازا تھا۔ وسیع کیوں نہیں آیا؟ کچھ یاد آنے پر انہوں نے پوچھا تھا۔ اپنے کیس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، آپ کال کر لیجیے گا انہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ان سے بات کر کے وہ آگے بڑھی تھی جہاں کئی لوگ اس کے منتظر تھے، مگر اسے رکنا پڑا کیونکہ اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے کال یس کر کے کان سے لگائی تھی۔ کیا؟ دوسری طرف سے جو کچھ اسے سننے کو ملا ایک پل کو اسے ساکت کر گیا تھا۔ میں آ رہی ہوں، کیسے بھی کر کے میڈیا کو اس بات سے دور رکھنا زین۔ کال کاٹتے وہ بنا کسی سے ملے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اندھیری رات میں وہ 4 لوگ تھے جو نشے میں دھت اس جگہ پر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی رسیوں سے بندھا وہ وجود پڑا تھا جس کو وہ نہ جانے کب سے اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکے تھے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ مارنا ہے یا زندہ رکھنا ہے؟ اس آدمی کے سوال پر باقی تینوں نے غور سے اس لاغر وجود کو دیکھا تھا۔ زندہ چھوڑ دو اسے تاکہ جو بھی دیکھے اسے عبرت حاصل کرے۔ اس کے وجود پر ٹھوکر لگاتا وہ فرعون بنا شخص قہقہ لگا گیا تھا۔ کچرے میں ڈال کر اس نام نہاد پولیس کو بتا دینا۔ اس کے مردہ پڑتے وجود پر تھوکتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھی ایک بار پھر اس کی طرف بڑھے تھے، اسے مزید رسوائی کی طرف دھکیلنے کے لیے۔ اپنی من مرضی کر کے انہوں نے اس کا وجود ایک کالی چادر میں لپیٹا۔ وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر مین روڈ پر آئے تھے اور اسے کچرے میں پھینک کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں کئی پولیس کی وینز آ کر رکی تھیں۔ سر، یہ رہی لاش۔ کانسٹیبل کی پکار پر انسپکٹر زین نے آگے بڑھ کر اس وجود کو دیکھا تھا۔ جس طرح اس نے اس وجود سے چادر ہٹائی تھی اس طرح واپس ڈال دی تھی۔ زندہ ہے، اسے فوراً سے اسپتال لے کر جاؤ۔ زین کے آرڈر پر اسے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا جب وہ تیزی سے بھاگتی اس طرف آئی تھی۔ زین، کیا ہوا اس لڑکی کو؟ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ ریلیکس اپیا، سانس لو پہلے، پھر میں بتاتا ہوں۔ زین نے اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ ہوا کیا ہے زین اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے اس کے باپ نے قرض کی ادائیگی نہ کرنے پر اس کا سودا کیا تھا اور اسے ان لوگوں کے حوالے کیا تھا، مگر پھر اگلے ہی دن اس کی ماں نے آ کر اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ جب تک ہم لوگوں تک پہنچے وہ سب غائب تھے۔ اس لڑکی کا باپ ہماری حراست میں ہے، جبکہ آج ایک پبلک بوتھ سے ہمیں کال کی گئی تھی۔ اس ایریا میں کوئی CCTV کیمرہ تو نہیں، کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہمیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو؟ وہ تڑق کر بولی تھی۔ کیسے بہس لوگ ہوتے جا رہے تھے کہ چند پیسوں کے لیے اپنی اولاد کو بیچنے سے دریغ نہیں کر رہے تھے، چاہے پھر آگے سے ان کی اولاد کو جانور نوچیں یا جانور نما وحشی انسان۔ اسے کل کا واقعہ یاد آیا جہاں ایک بے گناہ پاپڑ والے کو مار کر لوگ کھانا کھا رہے تھے، دعوتیں اڑا رہے تھے۔ وہ گناہ گار تھا بھی تو اسے مارنے کا حق یہ بےحس لوگ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو خود دل کے کالے تھے، ان کے دل میں رحم نہیں تھا، اور جس کے دل میں رحم ہی نہ ہو وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بے رحم تو جانور ہوتا ہے جسے احساس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، جبھی تو وہ اپنے بچوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور آج کل کا انسان حیوان اور جانور ہی تو بنتا جا رہا تھا۔ کوئی نومولود بچی کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا تو کوئی غیرت کے نام پر بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، کوئی ماں اپنی بیٹی کو زہر دے رہی تھی تو کوئی باپ اپنی اولاد کو گولیوں سے بھون کر رکھ رہا تھا۔ لوگ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں، مگر اس دنیا میں برپا کی جانے والی قیامتوں سے کسی کو خوف نہیں آتا، اور قیامت خود بتائے گی انہیں کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ جو شرافت کا لبادہ اوڑھے مردہ ضمیر لوگ ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے کا اب وقت آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے لوگوں کو انصاف دلانے کی خواہش مند تھی، مگر اب بات کسی ایک واقعے یا ایک شخص سے جڑی نہیں تھی۔ اب اسے ہر اس شخص کے لیے آواز اٹھانی تھی جو بے گناہ ہو کر مارا گیا، جسے غیرت کے نام پر کتوں کے حوالے کر دیا گیا، جس کا ریپ ہوا اور اس کے ماں باپ نے اسے زہر دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ کسی کی بھی رسائی اس بچے تک نہیں ہونی چاہیے زین، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے ماں باپ کی بھی نہیں، اس نے زین کو سخت لفظوں میں کہا تھا۔
اپیا بے فکر رہو، میں جب تک اس بات کو دبا سکتا ہوں دباؤں گا۔ زین نے اسے تسلی دی تھی۔ اب آپ گھر جاؤ، سکون سے سو جاؤ، میں یہاں ہوں۔ زین کی بات پر اس نے نظر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا ایک واقعہ سب کو کتنا بدل گیا تھا۔ اس کا لا ابالی من موجی سا بھائی اتنا سمجھدار ہو گیا تھا، اسے فخر ہوتا تھا اپنے بھائی پر۔ وہ گزرا وقت یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ وقت یاد آتا تو ذہن میں اس ستمگر کی شبیہ ابھر کر سامنے آتی تھی، جسے وہ بھولنے کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھول نہیں پائی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور فون آن رکھنا، میں رابطہ کروں گی۔ اس کی فکر پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آپ اس قوم کے محافظ کو کہہ رہی ہیں؟ یہ قوم کا محافظ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، میرے لیے میرا چھوٹا بھائی رہے گا، سمجھے؟ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے خدا حافظ کرتی وہ وہاں سے باہر نکلی۔ ایک نظر موبائل پر ڈالی تو کئی مس کالز دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کال بیک کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو پریوش، یہ کیا حرکت ہے؟ یہاں سب ویٹ کر رہے ہیں تمہارا اور تم یہاں سے غائب ہو۔ شمس صاحب کی ناراضگی بھری آواز پر اس نے آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ اس پارٹی سے بھی زیادہ ضروری چیز آ گئی ہے، میں آپ سے کل صبح ڈسکس کروں گی۔ مجھے ایک مہم چلانی ہے، بہت ہو گئی یہ فضول مارچ، اب وقت آ گیا ہے آگے قدم بڑھانے کا۔ اس کی سنجیدگی محسوس کر وہ خود پریشان ہوئے تھے۔ خیریت ہے بیٹا؟ کچھ بھی خیریت نہیں ہے، رپورٹ لے کر آتی ہوں آپ کے پاس کل۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہونا، جو بھی ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شمس صاحب کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ اسے سپورٹ کریں گے، اور وجہ اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، مگر اب وقت آ گیا تھا اس جنگ کو لڑنے کا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا تھا۔ سوئی نہیں آپ اماں؟ ان کے پاس بیٹھتے اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے دونوں بچے باہر ہیں تو مجھے نیند کیسے آنی تھی؟ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تک تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے اماں۔ عادی ہو گئی ہوں بچے، بس جس راہ پر تم لوگ چل نکلے ہو مجھے ڈر لگتا ہے بس۔ ان کی بات پر وہ ان کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گئی تھی۔ ہم اس راہ پر اسی لیے تو نکلے ہیں اماں کہ پھر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے ایسے جدا نہ ہو جیسے میں ہوئی تھی۔ کوئی لڑکی انصافی آس دل میں لیے قبر میں نہ اتر جائے۔ جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا میں کروں گی اماں، چاہے بھی اس راہ میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی لہجے کی پختگی محسوس کرتے انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہوا تھا۔ خدا تمہیں ہر مقصد میں کامیاب کرے، میری دعا ہے ہر لڑکی یہاں محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اور اللہ ان تمام بچیوں کو ہدایت دے جو بے راہ روی کا شکار ہو کر بے دردی کی موت ماری جاتی ہیں۔ آمین۔ انہوں نے صدقہ دل سے دعا کی تھی۔ آمین۔ اس نے ان کے ساتھ آمین کہا تھا، کیونکہ یہ دعا ہی تو ہے جو اسے اس مقام تک لائی تھی۔ اب آپ آرام کریں اور زین کی فکر بھی مت کریں، وہ ٹھیک ہے، اس سے ہی مل کر آ رہی ہوں میں، انہیں تسلی دیتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سونا نہیں، میں کھانا لا رہی ہوں۔ اپنے پیچھے اپنی ماں کی آواز پر مسکراتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ چہرے پر اب آئی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ چینج کر کے آئی تو کمرے میں کھانے کی ٹرے کو دیکھ اس کو اپنی ماں پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ دل تو نہیں تھا کھانے کا، مگر وہ اپنی ماں کو فکر مند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبھی چند نوالے لے کر اس نے لیپ ٹاپ سنبھالا تھا۔ موبائل فون کی آواز پر اس نے مندی آنکھوں سے موبائل کو دیکھا۔ خود پر نظر پڑی تو یاد آیا کہ وہ کام کرتے کرتے یوں ہی سو گئی تھی۔ کمر سیدھی کرتے اس نے آنکھیں مسل کر موبائل پر نظر دوڑائی تو آفیسر اعظم کا نام اوپر ہی جگمگا رہا تھا۔ ان کا نام دیکھ کر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ موبائل ایک بار پھر سے بجنا سٹارٹ ہوا تو اس نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم سر، آپ کال کر رہے تھے؟ سوری، میں سو رہی تھی۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس کچھ ارجنٹ بات تھی، جب یوں صبح کال کرنی پڑی۔ ان کی بات پر اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی جو اس وقت صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ اپنا سامان ہٹاتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ سماعتیں ان کی آواز کی جانب تھیں۔ نیو آفیسر سے 9 بجے میٹنگ کا ٹائم لیا ہے، مجھے امید ہے وہ تمہاری بات سمجھے گا، بس وقت کی پابندی کا خیال رکھنا۔ اس آفیسر کو وقت ضائع کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اعظم صاحب کی بات پر وہ ان کی احسان مند ہوئی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ اس نے گھڑی دیکھ کر جلدی سے ٹیبل پر بکھرا سامان سمیٹا تھا۔ چلو میں رکھتا ہوں، اچھا گھنٹے بعد فلائٹ ہے میری، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اب تک آپ نے جتنا بھی ساتھ دیا وہ دل سے ان کی مشکور تھی۔ کال رکھ کر اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ چلائے تھے۔ اس آفیسر کے سامنے وہ خالی ہاتھوں ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ایک اور رپورٹ تیار کرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آفیسر کس مزاج کا ہے، مگر اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا تھا، اسے اپنی بات رکھنی تھی ہر حال میں۔ او بھائی جلدی سے چلو، اگر ذرا بھی لیٹ ہوئے تو پہلے ہی دن امیج خراب ہو جائے گا۔ وہ دونوں انسپکٹر تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔
یس یار، اس آفیسر نے تو اعظم سر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، پہلے ہی دن میٹنگ بھی اٹینڈ کی اور اب ڈیوٹی بھی جوائن کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے ان کا ریکارڈ بہت زبردست ہے، انہوں نے کئی طرح کی چیزوں کو ختم کیا ہے اپنے علاقے میں۔ ہاں مگر اب وقت بتائے گا، بڑا عہدہ اچھے اچھوں کو بدل دیتا ہے۔ ان دونوں کی بات سن کر کھڑکی میں کھڑا وہ شخص گہرا مسکرایا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے تاکہ اپنے اسٹاف کا استقبال کر سکے۔ دوسری طرف وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر اپنا کارڈ دکھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں زین، میں پہنچ گئی ہوں، تم کہاں ہو؟ فون کان سے لگائے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ 9 بجنے میں محض چند منٹ باقی تھے۔ آج گاڑی نے دھوکہ دے دیا تھا، ورنہ وہ کب کا پہنچ چکی ہوتی۔ ہاں میں بس آ گئی ہوں، تم مجھے ملو۔ فون کان سے لگائے اس نے موڑ لیا تھا، تبھی اچانک سامنے سے آنے والے شخص سے وہ بری طرح ٹکرائی تھی۔ ہاتھ میں موجود فائل دور جا گئی، وہ خود بھی بری طرح گرتی اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی۔ آئی ایم سوری، اس نے سر اٹھا کر سامنے والے سے معذرت کرنا چاہی تھی، مگر یہ کیا؟ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اسے دیکھ اس کے لفظ کہیں کھو گئے تھے۔ کاغذ اٹھانے کو بڑا ہاتھ ساکت ہوا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ شخص، یہ تو وہی تھا۔ ہاں یہ وہی تو تھا جس کے ساتھ اس نے رہنے کی خواہش کی تھی، جسے وہ کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ اس سے خفا ہونے کے باوجود وہ اس کی ہر دعا میں شامل تھا۔ اورنگزیب خانزادہ ایک بار پھر اس کے روبرو آیا تھا، ایک الگ انداز میں۔ وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کہ 7 سال پہلے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہوش تو تب آیا جب سامنے سے آتے زین نے اسے پکارا تھا، اپیا۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے پاس آیا تھا، مگر اورنگزیب کو دیکھ وہ فوراً سے الرٹ ہوتا اسے سلیوٹ کر گیا۔ مارننگ سر، اس نے سر پر ہاتھ رکھے اسے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، وہی آواز۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سر، یہ میری سسٹر ہیں، ان سے ہی میٹنگ ہے آج آپ کی، میں نے آپ کو بتایا تھا میسج کر کے۔ زین کی بات پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اوکے، آ جائیں، انہیں بولتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اپیا چلو نا، اسے سوچوں میں گم دیکھ زین نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے اپیا؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا یوں کھویا انداز اسے چھپا نہیں رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، چلو میٹنگ میں، اسے بول کر وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ چہرے پر موجود نرمی بھرے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے تھے۔ مضبوط قدم اٹھاتی وہ اس کے آفس کے سامنے آ کر رکی۔ دل کی رفتار تیز محسوس کرتے اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ آل دا بیسٹ، اب میں چلتا ہوں، اسے وش کرتا زین وہاں سے گیا تو اس نے خود کو ریلیکس کرتے دروازہ کھولا تھا اور آہستہ سے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ اپنی سیٹ پر براجمان کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ وہ سارے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے جنہیں بہت مشکل سے اس نے بھرا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اورنگزیب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گزرتے وقت نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش کر دیا تھا۔ آئیں بیٹھیں، سیٹ کی طرف اشارہ کرتے اورنگزیب نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ سر ہلاتے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی تھی۔ جی کہیے، کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہی پروفیشنل انداز، اس کے لہجے میں ذرا بھی پہچان کی رمق نہیں تھی۔ اس کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا اس کے اس انداز پر۔ اعظم سر نے اس میٹنگ کا مقصد بتایا ہوگا آپ کو یقیناً، تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی میں، مضبوط سے لہجے میں کہتے اس نے سامنے دیکھا تھا۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ پیپر ویٹ گھماتے اورنگزیب نے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی تھی۔ میں ان کیسز کو رپورٹ کرتی ہوں جو منظر عام پر نہیں آ سکتے یا ان کو ڈرا دھمکا کر دبا دیا جاتا ہے۔ ان تمام کیسز کی انویسٹیگیشن میں اعظم سر نے مجھے انوالو کر رکھا ہے، کوریج کے لیے بھی اور ثبوت جمع کرنے کے لیے بھی۔ ان کی مدد سے میں ان تمام لوگوں کو انصاف دلا چکی ہوں جو انصاف کی امید ہی چھوڑ بیٹھے تھے، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو کام پولیس کا ہے وہ آپ کو کرنے دیا جائے، رائٹ؟ اس کی بات کاٹ کر وہ اپنی بات کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جس کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے یوں بات کاٹے جانا پسند نہیں آیا ہے۔ میں صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں کرتی آئی ہوں اور جو اعظم سر نے میرے لیے کیا ہے۔ خود پر ضبط کرتے اس نے نرمی سے اپنی بات کہی تھی۔ تو آپ یہ میڈیا کی فیلڈ چھوڑ کر پولیس فورس کو نہیں جوائن کر لیتی جب آپ کو پارٹ ٹائم میں یہ کام کرنا پسند ہے؟ اس کی بات پر پری نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس پر طنز کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی اس کی بات۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، نہ مجھے ایسا کرنے کا شوق ہے، میں اپنا کام آپ کو بتا رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے ایک رپورٹ اس کے سامنے کی تھی۔ اس رپورٹ میں اس سال ہونے والے ریپ کیسز کی ڈیٹیل ہے۔ کچھ کیس ایسے ہیں جنہیں میڈیا میں بہت کوریج ملی ہے، مگر ابھی بھی ایسے کیسز کافی تعداد میں ہیں جن پر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، نہ ہی کوئی FIR درج ہوئی ہے۔ وجہ یا تو دھمکیاں ہیں یا غیرت۔
جو بڑے نام ان کاموں میں شامل ہوتے ہیں یا تو وہ دھمکیوں سے اپنا کرم چھپاتے ہیں یا بھی ان دھمکیوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں ایسے واقعات کو سامنے لانا چاہتی ہوں اور ان کے خلاف ایکشن لینا آپ لوگوں کا کام ہے، اور یہی مدد مجھے ملتی بھی آئی ہے۔ اس نے واضح لفظوں میں اپنی بات اس کے آگے رکھی تھی اور کافی ڈیٹیل میں اسے بتایا تھا۔ اور اگر ہم ان رپورٹس پر ایکشن نہ لیں تو پیپر ویٹ چھوڑ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھا تھا اور ہلکا سا آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر ہم ان لوگوں کو انصاف دلانے میں آپ کی مدد نہ کریں تو، سوال کرتے اس نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اورنگزیب کی بات پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ سے انصاف کی امید مجھے ویسے بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں پیچھے قدم لوں گی تو سوری مسٹر اورنگزیب، میری آواز اتنی بلند ضرور ہے کہ اگر میں ان مظلوموں کے لیے کھڑی ہوں تو میری آواز ان لوگوں کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ جگہ سے اٹھی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ مجھے آپ کی بات سن کر حیرت ہرگز نہیں ہوئی، کیونکہ ناانصافی کرنا تو آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ تو آپ کیسے کسی کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ انسان اور وقت ضرور بدلتا ہے مگر فطرت نہیں بدلتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف اس کے بعد اورنگزیب نے لب بھیجے تھے۔ انصاف نہ دلایا تو میں تو مر رہی ہوں نا ان کی مدد کے لیے۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو، جو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس انسان کو ذرا احساس نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں جو دل کرے گا کریں گے، جو دل کرے گا کریں، کبھی نہیں۔ اب یہ کچھ بھی کر لیں، میں ان کی مدد کی محتاج نہیں ہوں۔ مسلسل بڑبڑاتے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کا دل اور دماغ دونوں کھول رہے تھے۔ وہ اتنے سالوں بعد بھی سامنے آیا تو کیسے؟ پہلے اسے دیکھ کر دماغ شوق میں تھا، دوسرا اس کی باتوں نے مزید اس کا خون جلایا تھا۔ میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، مدد کرو یا نہیں، میں خود کے لیے کافی ہوں اکیلی۔ وہ بڑبڑاتے آگے بڑھی تھی مگر فون بیل پر اسے رکنا پڑا تھا۔ ایک سائڈ پلر سے ٹیک لگا کر اس نے موبائل باہر نکالا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اس نے کال لاگ میں بیک کیا تو کال وسیع کی تھی۔ اس کا نمبر دیکھ اس نے فوراً سے اسے کال بیک کی تھی، جو کہ پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو وسیع، کیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کب واپس آ رہے ہیں؟ کال ریسیو کرتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کی تو وہ ہنس پڑا۔ آرام سے پری، آرام سے، اتنے سوال ایک ساتھ؟ اچھا تو ایک ایک کر کے جواب دیں۔ اس کی بات پر اس نے جلدی سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، راستے میں ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ شکر، فائنلی آپ آ رہے ہیں۔ خیر آپ کے کیس کا کیا بنا؟ اس کے آنے کا سن کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ کیس ہمیشہ کی طرح کامیاب رہا۔ تم بتاؤ، زین نے ٹیکسٹ کیا تھا مجھے کسی کیس کو لے کر؟ ہاں مجھے بھی، ابھی جا رہی ہوں ہاسپٹل، وہاں سے ڈیٹیلز لے کر ملتی ہوں آپ سے کل، اس نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھی خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اسے بول کر پری نے کال کٹ کر کے موبائل واپس بیگ میں رکھا تھا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اسے جاتے ہی پلر کے پاس کھڑے اورنگزیب نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ مجھ پر یقین نہیں ہے، میرے لیے زہریلا لہجہ، دوسروں کے لیے زبان شہد، واہ پری بی بی واہ۔ خود سے کہتے وہ واپس سے اپنے آفس میں آیا تھا اور فون نکال کر اس نے اعظم صاحب کو کال ملائی تھی۔ ہیلو اورنگزیب، کیسے ہو بھائی؟ ان کے حشاش بشاش لہجے پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دانت پیسر کہنے پر وہ چونکے تھے۔ کیا ہوا؟ پری آئی تھی اور مجھ پر کانٹے بھی پھینک کر گئی ہیں محترمہ۔ اس کے جل کر کہنے پر اعظم صاحب کا پہنا گھجا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں ماموں؟ میرا دماغ گھوم رہا ہے یہاں پر۔ بے صبر نہ بنو اورنگ، جو کیا ہے اس کا مداوع کرو اور اسے واپس سے حاصل کرو۔ اس کا اعتماد جیتو جو تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھو چکے ہو، اور دوسرا جو کچھ تم اس کے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد وہ اگر پتھر بھی مارے تو اعتراض نہ کرنا بلکہ خوشی خوشی کھا لینا۔ اور دوسرا یہ جو 7 سال تم نے ضائع کیے ہیں نا، اس کا الگ سے حساب دینا ہوگا تمہیں اسے۔ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ 7 سال میں نے ضائع نہیں کیے ہیں بلکہ خود کو اس کے قابل بنانے میں لگائے ہیں، اس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگائے ہیں۔ مجھے یقین ہے جب اسے پتہ چلے گا تو زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت ناراضگی تو اس کی دور ہو ہی جائے گی۔ اس کا یقین دیکھ اعظم صاحب مسکرائے تھے۔ میری دعا ساتھ ہے تمہارے، اب مزید وقت ضائع مت کرو، اسے جلد مناؤ، سمجھے؟ انشاءاللہ بہت جلد اسے منا لوں گا، وہ پرعزم تھا۔ چلو لگ جاؤ پھر کام پر، ہر قدم اس کے ساتھ رہنا ہے تم نے۔ میں تو ساتھ رہوں گا اس کے، مگر پہلے اس وسیع نام کے کانٹے کو تو سائڈ پر کریں۔ اس کی جلن دیکھ وہ ہنس پڑے تھے۔ اس کی طرف سے ٹینشن مت لو، وہ بیچارہ سیدھا سچا وکیل ہے۔
وہ یہ سیدھا سچا وکیل ہی میری اور اس کی دوری کا باعث بنا تھا، آپ بھولیں مت یہ بات۔ وسیع کی بات کرتے اس کے منہ میں مرچی سی گھل گئی تھی۔ اورنگزیب، ایسی باتیں اس کے سامنے مت کرنا، وہ سر پھاڑ کر رکھ دے گی تمہارا۔ وسیع اب تم دونوں کی کہانی کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھ جاؤ گے، فی الحال تو میں ذرا کانفرنس کال اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، واپسی پر بات کرتا ہوں۔ اسے ادھوری بات بتا کر وہ خود کال ڈسکنیکٹ کر گئے تھے۔ حصہ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ کیا میں نے کچھ مس کر دیا؟ خود سے کہتے اس نے جلدی سے وزیر کو کال ملائی تھی۔ یہ کڑی تو اس کی نظروں سے اوجھل رہ گئی تھی۔ گاڑی اس بڑی سی بلڈنگ کے آگے رکی تو وہ گاڑی پارک کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے فلیٹ پر پہنچ اس نے لاک کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ بابا! لاؤنج میں کھیلتے ولی نے اسے دیکھا تو حیرت سے چیختے اس کی جانب لپکا تھا۔ بابا، آئی مس یو! اس کے یوں بھاگ کر آنے پر وسیع نے اسے بازوں میں بھرا تھا۔ آئی مس یو ٹو مائی چیمپ! ولی کے ماتھے پر پیار کرتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کتنا سکون ملا تھا اس دل کو اپنی اولاد دیکھ کر۔ اماں کہاں ہیں آپ کی؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ پوچھا تھا۔ یہ رہی میں۔ آواز سن کر وسیع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ السلام علیکم! سلام کرتے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ وعلیکم السلام! وسیع نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیسے ہیں؟ اس کا سامان لیتے زونیا نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا میرے شہزادے نے؟ اس کے پوچھنے پر زونیا نے ولی کو دیکھا تھا جو شرارت سے اسے دیکھ کر اپنے بابا کے سینے میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ جواب تو مل گیا ہوگا نا آپ کو؟ اس کے کہنے پر ہنس پڑا تھا۔ جی بالکل، اچھے سے مل گیا ہے میڈم۔ گڈ، تو اسی بات پر آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وسیع نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ خوش تھا اور اسے بھی خوش رکھنا چاہتا تھا۔ مشکل ہوتا ہے محبت بھول کر آگے بڑھنا، مگر وہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کی وہ کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ ماضی کی باتیں دماغ میں ایک بار پھر سے ابھرنے لگی تھیں۔ ماضی، وہ وکیل بن گیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ روز اس کے پاس جاتا تھا، اس سے ملنے 3 سال ہونے کو آئے تھے اسے واپس آئے ہوئے، مگر اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ وہ اس نکاح کو ختم کرنے کو راضی نہیں تھی۔ سب نے سمجھانے کے باوجود وہ بضد تھی۔ وہ آج گھر آیا تھا ان کی خاص طور پر اس سے ملنے۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے پری۔ اس کی سنجیدگی دیکھ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چھت پر آئی تھی۔ کب تک اس جھوٹے انسان اور جھوٹے عہدوں کے باز انسان کے نام پر بیٹھے رہنا ہے تم نے؟ کیوں ختم نہیں کر دیتی یہ رشتہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ وسیع، میں تنگ آ گئی ہوں روز روز کی اس بحث سے۔ میں چاہے اس سے نفرت کروں یا نہ کروں، میں یہ رشتہ ختم نہیں کروں گی، اور اب اگر آپ نے مزید اس بارے میں کوئی بات کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس کے دو ٹوک انداز میں بولنے پر وہ ناراض ہوا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب ایز انٹرن کام کر رہی تھی، جبکہ وسیع نے باقاعدہ طور پر اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا اور صرف 1 سال میں اس نے اپنا نام اور پہچان بنائی تھی۔ وہ خوش تھی اس کے لیے، مگر کبھی کبھی اسے لگتا اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ مسز معراج چاہتی تھی وہ زندگی میں آگے بڑھے، شادی ہو اس کی، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ ابھی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ مسز معراج کی خواہش تھی کہ وہ زونیا کو اپنے گھر کی بہو بنائیں، اور وسیع کے لیے زونیا کی پسندیدگی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ زندگی کتنی عجیب تھی، جسے چاہا وہ ملا نہیں، اور جو ملا اسے پانے سے پہلے ہی کھو دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ خود بات کرے گی وسیع سے جبھی وہ اس سے ملنے اس کے آفس آئی تھی۔ اگر تم بھی اسی بات کے لیے آئی ہو تو میں جواب نہ میں ہے وشا۔ اس کے یوں ضدی انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ آپ سے پوچھنے نہیں آئی ہوں کہ آپ کو شادی کرنی ہے یا نہیں، میں آپ کو آرڈر دینے آئی ہوں کہ آپ کو یہ شادی کرنی ہے لازمی۔ اس کی بات پر وسیع نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں 1000 شکوے موجود تھے جن سے وہ نظر چرا گئی تھی۔ کیا میری زندگی پر اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں؟ اس کے سوال کا مفہوم وہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا ہر فیصلہ خود کریں، مگر جہاں مجھے لگے گا کہ آپ کا فیصلہ انتہا کا کوئی بکواس فیصلہ ہے تو وہاں میری مرضی چلے گی۔ کیا چاہتی ہو وشا؟ اس کی بات پر اس نے سوال کیا تو وہ نظر جھکا گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زونیا سے شادی کر لیں۔ میرے بارے میں سب کچھ جان کر بھی وہ شادی کرے گی مجھ سے، اور کیا میں اسے وہ مقام دے سکوں گا؟ اس کے سوال پر وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، مگر اسے فیصلہ کرنا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اب وسیع، یوں ایک طرفہ محبت کا عذاب کیوں جھیلنا ہے؟ اسے آپ سے محبت ہے اور مجھے اس سے۔
میری اس سے محبت کا مان رکھ لیں، اسے اپنا نام دے کر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں۔ اس نے وسیع کو سمجھانا چاہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا وشا، میں اسے وہ مقام و حیثیت شاید کبھی نہ دے پاؤں۔ وہ بے بسی کی انتہا کو تھا۔ آپ دے سکتے ہیں، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ نے صرف دیا ہے۔ لوگوں کو آپ کا دل سونے کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک مکمل اور خوبصورت زندگی ملے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میری زندگی کے فیصلے ہر بار تم ہی کرو؟ اس کے جواب پر اس نے بے دردی سے اپنے لب کچلے تھے۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ضروری تو نہیں ہے، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ وشا کی وجہ سے وسیع کی زندگی برباد ہو؟ آپ کو یوں دیکھ میں آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتی۔ میں جانتی ہوں میں خود غرض ہوں، میں نے آپ کی محبت کو ٹھکرایا ہے، آپ کو اذیت دی ہے، مگر میں آپ کے قابل نہیں ہوں وسیع۔ میرا بٹا ہوا وجود آپ کو کچھ نہیں دے سکے گا سوائے اذیت کے۔ میں نکاح جیسے مقدس بندھن کا مذاق نہیں بنانا چاہتی۔ یہ رشتہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، چاہے جو بھی حالات ہوں۔ میں کسی کی بیوی ہوں، اور وہ انسان، اس نے چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو کیا ہو میرے ساتھ، مگر اس کی اچھی سائڈ بھی نہیں بھول سکتی میں۔ اپنی بات کہہ کر وہ لمحے کو رکی تھی۔ میں چاہتی تو وہیں رہتی، مگر میں نے ایسا کیوں نہیں کیا جانتے ہیں؟ کیونکہ میں لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتی تھی کہ خود پر ظلم برداشت کرتے رہو اور پھر خود ہی نارمل ہو جاؤ۔ اگر ایسا کیا تو پھر یہ چیز ہر بار دہرائی جائے گی۔ نفرت کے نام پر پہلے رگڑا جائے گا اور پھر محبت کے نام پر کہا جائے گا بھول جاؤ۔ کیا اپنی ذات پر لگی تہمت بھلانا اتنا آسان ہے؟ کیا اپنی روح و جسم پر لگے زخم بھلا کر ایک اچھی زندگی گزارنا آسان ہے؟ پل پل ماضی کی یاد میں سسکتے رہنا، ماضی ہمیشہ حال اور مستقبل پر اپنا سایہ کر کے رکھے گا۔ میں اس انسان کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر میرا یہ ایک قدم نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ایک دکھوں بھری زندگی سے آزادی دلا سکتا تھا، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے اورنگزیب کو معاف کیا، مگر میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ منائیں گے تو میں ایک دن مان جاؤں گی، مگر یہ احساس انہیں ہونا چاہیے کہ جو کیا وہ غلط تھا، اور مکافات عمل ہونا لازم ہوتا ہے، چاہے پھر وہ آپ کی بہن ہو یا بیٹی ہو۔ ایک وقت آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تب میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری بہن ہے وہ، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بے حد مختلف ہے۔ وہ خود غرض نہیں ہے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، میں جانتی بھی ہوں اور مانتی بھی ہوں، مگر اب میں ایک حلال رشتے میں جڑی ہوں۔ میں کسی کی امانت ہوں، اور جب تک وہ نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے تب تک مجھے اسی کا ہو کر رہنا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں بہت، اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میری خوشی کی خاطر ایک آخری بات میری مان لیں۔ اس نے آخر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ لاجواب ہوا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور اس ایک فیصلے سے اس نے سب کو بے تحاشا خوش دیکھا تھا۔ زونیا کو اس کی زندگی میں آنا تھا، اور وہ آئی تھی۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا جو اس نے طے کیا تھا، مگر وہ رشتوں کے معاملے میں مخلص شخص تھا۔ اس نے زونیا کو ہر وہ خوشی دی جس کی وہ حقدار تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی محبت ہو جاتی ہے، نکاح میں بہت برکت ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، مگر پرانی محبت بھولنے میں وقت لگتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بھولی محبت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کا دل اس ایک لمحے کی قید میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، مگر وہ اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے بیٹھا تھا۔ وہ ان دونوں بہنوں کے دلوں میں نفرت نہیں لا سکتا تھا۔ وہ وشا کی ذات پر کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا تھا۔ فائدہ کیا تھا پھر ایسی محبت کا جس کی وجہ سے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے؟ اس نے زونیا کو اس دنیا کی ہر خوشی دی تھی، تو اس نے بھی وسیع کی ہر بات کا خیال رکھا تھا۔ وہ ماضی جانتی تھی تو اپنی بہن کی مشکلات سے بھی واقف تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا، تب جا کر ایک خوبصورت گھر وجود میں آیا تھا۔ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ وشا کے ہر قدم میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کی کامیابی میں سب سے زیادہ کردار اسی کا تھا۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا، اور اب وہ اس لڑکی کی خوشیاں چاہتا تھا جس نے چھوٹی سی عمر میں اس زندگی کی تلخیاں کو سہا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔